ساری تیاری مکمل ہونے کے بعد آج تیسرے دن جانے سے پہلے فارس گھوڑ سواری کر رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹھنڈے موسم میں منظر بہت پرسکون تھا۔ فارس نے کچھ سوچتے ہوئے آفاف کے نمبر پر ویڈیو کال کی جو اگلے ہی پل پک کر لی گئی۔ فارس گھوڑا آہستہ کر چکا تھا۔ آفاف کو اسکرین پر دیکھتے ساری پریشانی ختم ہوئی تھی۔ لائٹ پنک کلر کے سوٹ میں وہ فارس کو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اب بالکل ٹھیک، جواب کافی خوشگواری کے ساتھ دیا گیا۔ فارس سمجھتے ہوئے ہنس پڑا۔ میری آفاف کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ آفاف تو میری آفاف کہنے میں ہی کھو گئی۔ سرپرائز لفظ سنا ہی نہیں۔ آفاف، میں آج رات کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ کیا؟ آفاف ایک دم چیخی۔ آہستہ لڑکی، اس کی اتنی خوشی دیکھ فارس کو ہنسنا آیا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بالکل۔ اوہ فارس، میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ وہ بے حد خوشی سے بولی۔ اچھا بتاؤ، کچھ چاہیے جو میں لے کر آؤں تمہارے لیے؟ ہاں، آفاف نے کہا۔ کیا بتاؤ؟ مجھے فارس چاہیے۔ آفاف کی بات سنتے فارس کا کہکا گونجا۔ فارس آپ کا ہی ہے اور آپ کے لیے ہی آ رہا ہے۔ اور کچھ حکم؟ بس آپ آ جائیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گھڑ سواری تمہیں پسند ہے؟ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شادی کے بعد تمہارا ڈر نکال دوں گا۔ اتنی اچھی سواری سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ فارس، میں کبھی نہیں بیٹھی گھوڑے پر۔ فارس مزید کچھ بولتا کہ درمیان میں فریاد کی کال آنے لگی۔ آفاف، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ فریاد کی کال پک کرتے فارس نے فون کان سے لگایا۔ اسفند، کیا بات ہے بہت چپ ہو؟ حمدان خان اسفند کو کئی دنوں سے گھر بھی اور آفس بھی خاموش محسوس کر رہے تھے۔ ابھی بھی حمدان خان آفس آ کر بیٹھے اور اسفند کو محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ بابا، جب آپ نے میرا رشتہ آفاف کے ساتھ طے کیا تھا، کیا شہرام نے آفاف سے اس رشتے کے لیے اس کی رضامندی پوچھی تھی؟ میں نہیں جانتا، مگر کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا، مجھے لگتا ہے نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آفاف میرے ساتھ خوش نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آفاف بہت اچھی لڑکی اور ہمیں بہت پسند ہے اسفند، انہوں نے کہا۔ بابا، میں نے کب کہا وہ بری ہے؟ ضروری یہ نہیں کہ وہ مجھے پسند کرتی ہو۔ آپ شہرام سے کہیں ایک بار آفاف سے پوچھ لیں کہ وہ میرے ساتھ آگے چلنا چاہتی ہے کہ نہیں، ورنہ شادی کمپرومائز کر کے نہیں چلتی۔ اسفند، تم آفاف کو اس کی خوشی کے لیے چھوڑ دو گے، اور تمہاری خوشی کا کیا؟ جو تم اس سے محبت کرتے اس کا کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا پلیز، میں اس متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے کام سے جانا ہے، شام کو ملتے ہیں۔ اسفند موبائل پکڑتا کھڑا ہوا۔ مزید کچھ بولے بنا بھاری دل کے ساتھ وہ آفس سے نکل گیا۔ محبت میں کسی ایک کو تو ہارنا پڑتا ہے، ہر کسی کے نصیب میں آفاف جیسی محبت کرنے والی لڑکیاں نہیں ہوتی، اور اگر وہ لڑکی اسفند کی دوست کی زندگی میں تھی تو اسفند اپنا دل مار سکتا تھا۔ اسفند گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ سگریٹ سلگا رہا تھا، دل دھواں دھواں محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں آئی تم میری زندگی میں آفاف، کیوں؟ اسفند اسٹیئرنگ پر مکہ مارتا بس چیختا۔ دن کے 10 بج رہے تھے جب مین گیٹ کھولتا فارس اندر داخل ہوا۔ فارس کے آنے سے پہلے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس وقت سب حال میں موجود تھے۔ سید نواز بیٹھے ارباز کی کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ فارس پر نظر پڑتے ہی خوشگوار حیرت کے ساتھ صوفے سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھے۔ کلثوم نواز فارس کو دیکھتی صوفے سے اٹھتی سید نواز کے پیچھے ہی گئی تھی۔ مریم سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ ارباز ٹی وی کا ریموٹ پھینکتا تیزی سے اٹھا۔ سید نواز نے آگے ہوتے اپنے بازو کھول کر فارس کو اپنے سینے سے لگانا چاہا۔ فارس برق رفتاری سے پیچھے ہٹ گیا۔ مجھ سے بعد میں مل لیجیے گا، پہلے کچھ خاص مہمانوں سے ملیے۔ کون؟ آ جائیں، فارس کے کہتے ہی ماہم فریاد کا ہاتھ پکڑتے سامنے آئی۔ سید نواز اور کلثوم نواز کو گھر کی چھت خود پر گرتی محسوس ہوئی۔ ارباز، تم کھڑے کیوں ہو؟ ادھر آ کے ملو۔ ارباز فارس کے نزدیک آیا۔ یہ ہے فریاد سید نواز، ہمارے بابا کی دوسری بیوی، اور یہ ہے ہماری چھوٹی بہن ماہم سید نواز۔ سید نواز اتنے سالوں بعد خود کے سامنے فریاد سیم کو کھڑے دیکھ رہے تھے، جو آج بھی بالکل معصوم لگ رہی تھی، اور خوبصورت بھی۔ کلثوم نواز نے سید نواز کی طرف دیکھا۔ فریاد پر نظریں دیکھتے ہی کلثوم کا دل خاک ہوا تھا۔ ارباز کو دو شوق ایک ساتھ لگے تھے، ایک شادی اور دوسری ماہم، جس کے نقوش بہت حد تک ارباز کے ساتھ ملتے تھے۔ ماہم اور ارباز دونوں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیسے لگا بابا سرپرائز؟ فارس نے پوچھا۔ یہ کیا بکواس ہے فارس؟ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے جو آپ نے ہم سب سے چھپا کر رکھی۔ فریاد سیم آپ کی بیوی تھی، جن کو آپ چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ بیوی کا نہیں تو کم از کم اپنی بیٹی کا خیال ہوتا۔ فریاد سیم کو میں لے کر آیا ہوں اور آج سے یہ یہاں رہیں گی۔ ان کا بھی اس گھر میں اتنا ہی حق ہے جتنا ماما، ارباز اور میرا ہے۔ فارس اس سے پہلے مزید کچھ بولتا جب منہ پر پڑنے والے تھپڑ کی وجہ سے خاموش ہوا۔ فارس نے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو روتے ہوئے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ذرا شرم نہ آئی ایک پرائی عورت کو اپنی ماں کے سر پر لا کے بٹھاتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس گھر میں رہے گی؟ ایک منٹ ماما، آپ نے ماہم کو کڈنیپ کیوں کروایا؟ اگر فریاد سیم ڈیورس پیپر سائن نہیں کر رہی تھی تو آپ نے ماہم کو نشانہ کیوں بنایا؟ اس نے پوچھا۔ چپ ہو جاؤ فارس، تمہیں اس عورت کا دکھ نظر آیا، اپنی ماں کا نہیں آیا؟ عورت جوان ہو یا بوڑھی، اپنا شوہر نہیں بانٹا جاتا۔ فارس اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ارباز نے آگے ہوتے کلثوم نواز کو اپنے حصار میں لیا۔ اور فریاد، تمہیں یہاں آتے ذرا شرم نہیں آئی؟ میرے بیٹے نے ایک بار کہا اور تم منہ اٹھا کر آ گئی۔ کہاں ملے تم اس سے؟ ماما قسمت ملا دیتی ہے۔
فائز کی بات پر فریاد سیم نے شکوہ کنندہ نظروں سے سید نواز کی طرف دیکھا جو وہاں پر نظریں ٹکائے کھڑے تھے۔ ماما، ان کو میں اپنی قسم دے کر لایا ہوں، یہ نہیں آ رہی تھی، فائز نے کہا۔ اس کو بولو یہ یہاں سے چلی جائے ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی، وہ چلائیں۔ یہ کہیں نہیں جائیں گی۔ کیوں نہیں جائیں گی؟ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے نہیں۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ ماما، مگر آج سے یہ بھی یہاں رہیں گی، اس نے اٹل فیصلہ سنایا۔ فائز، اگر یہ یہاں رہی تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، تم اپنی ماں کو کھو دو گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ وہ تڑپ کر بولا۔ نہیں، یا تو یہ اس گھر میں رہے گی یا پھر میں۔ ماما، فریاد، سیم اور ماہم کہیں نہیں جائیں گی۔ تو ٹھیک ہے، اس گھر سے میں چلی جاتی ہوں، تم رہو اس کے ساتھ اس گھر میں۔ نہیں، اس گھر سے آپ نہیں جائیں گے۔ اگر فریاد، سیم اور ماہم کے لیے نہیں ہے تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ فائز فریاد، سیم اور ماہم کو لیتے جانے کے لیے پلٹا۔ رک جاؤ! سید نواز کی گرجدار آواز نے فریاد سیم کے پاؤں زمین میں گاڑ دیے۔ فارس خاموشی سے پلٹا۔ واپس آؤ، آج سے فریاد اور ماہم اسی گھر میں رہیں گی۔ کلثوم نواز سید نواز کا گریبان پکڑے ہوئی تھی۔ اس گھر میں بس میرا حق ہے نواز۔ کلثوم سنبھالو خود کو، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ ارباز، اپنی ماں کو کمرے میں لے جاؤ۔ کلثوم نواز ارباز سے بازو چھڑاتے آگے بڑھتی بولی۔ یہ تو طے تھا کہ ایک بار جو بات سید نواز کر دیں، اس بات میں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہ تھا۔ فارس، یہ آج سے اسی گھر میں رہے گی۔ اور ایک بات، فریاد، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ماں کی ساری ذمہ داریاں میں پوری کروں گا، مگر تم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوئے۔ اس گھر پر صرف کلثوم کا حق ہے۔ سید نواز ہی کہہ کر واپس چلے گئے، مگر فریاد کا دل کا باغ اجڑ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اندر چلیں، فارس نے انہیں تسلی دی۔ نہیں فارس، مجھے اندر نہیں جانا، مجھے میرے بھائی کے گھر چھوڑاؤ۔ فارس، میں ایک منٹ بھی یہاں اور رکی تو میری جان چلی جائے گی۔ آپ کیوں کہہ رہی ہیں ایسا؟ میں یہاں نواز کے لیے آئی تھی، انہوں نے کہہ دیا میرا ان سے رشتہ نہیں۔ میری بیٹی کی ذمہ داری وہ پوری نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، میں خود کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مگر میں یہاں ماہم کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ فائز نے کہا۔ میں ماہم کو تمہاری ذمہ داری پر یہاں چھوڑ رہی ہوں، مگر میں نہیں رہ سکتی۔ فریاد کی باتوں میں اتنی ضد تھی کہ فائز مزید اصرار نہیں کر سکا۔ چلے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ فائز اور فریاد آگے بڑھے۔ ابھی ماہم بھی ساتھ جانے کے لیے آگے بڑھی تھی جب مریم تیزی سے چلتی باہر آئی۔ رکے، میری بات سنیے۔ فریاد سیم رک گئی۔ فائز کی طرف دیکھا۔ یہ ارباز کی وائف ہیں۔ آنٹی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ یہاں سے مت جائیں۔ انکل نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا۔ آپ کو واقعی اس گھر میں حق ہے، آپ اپنے لیے لڑ نہیں سکتے کیا؟ فائز بھائی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں جا رہی ہیں اس گھر سے؟ اپنا گھر چھوڑ کر زندگی جینے کے لیے آپ کو خود جتنی بھی کامیاب ہو جائیں، مگر کچھ ضروریات مرد ہی پوری کر سکتا ہے۔ آپ جتنے بھی مضبوط ہوں، کبھی نہ کبھی آپ کو انکل کی بھی ضرورت محسوس ہوگی۔ جب آپ بے بسی سے رو رہی ہوں اور سوچا ہو کہ آپ کے شوہر آپ کے پاس ہوتے تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ زندگی میں ہم سفر کا ہونا بہت ضروری ہے، شاید چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ فریاد کو یاد آیا جس دن ماہم کڈنیپ ہوئی تھی کوئی مدد کے لیے نہیں تھا۔ اس دن سید نواز کو یاد کرتے فریاد کتنا روئی تھی۔ آپ اندر آئیے، آپ کا بھی گھر ہے۔ فریاد سیم کو خاموش کھڑی مریم کو دیکھ رہی تھی جو کافی سمجھدار تھی۔ فریاد نے آگے بڑھتے مریم کو گلے لگایا۔ ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے دعا دی۔ فریاد، فارس، ماہم اور مریم چاروں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ماہم سفر سے تھکی ہوئی تھی، اس وقت آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مریم ماہم کو گود میں اٹھاتی اپنے کمرے میں لے آئی۔ آپ ابھی بھی ریسٹ کریں، آپ کا سامان کمرے میں آ جائے گا۔ مریم ماہم کو لٹا کر واپس آئی۔ آنٹی آئی، میں آپ کو روم دکھا دیتی ہوں۔ فریاد کا کمرہ مریم اور ارباز کے کمرے سے لیفٹ میں تھا۔ فریاد کو کمرے میں چھوڑ کر مریم واپس کمرے میں آئی تو ارباز کھڑا ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ جب تم اسے لٹا کر گئی تھی۔ ارباز، کیا آپ کو غصہ آیا ہے؟ دیکھیں تو کتنی پیاری ہے ماہم، مجھے تو اس پر بہت پیار آ رہا ہے، ویسے بھی میری نند ہے۔ مریم ارباز کو بازو مارتی ہنس کر بولی۔ ارباز کے گھور کر دیکھنے سے مریم سیریس ہوئی۔ دیکھا تو، یہ بہت آپ جیسی لگتی ہے۔ اف، مجھے اس لیے مزید پیار آ رہا ہے کیونکہ ماہم میرے شوہر جیسی ہے۔ آہستہ بولو، وہ اٹھ جائے گی۔ ماہم مسکراتے اور ارباز کا بازو پکڑتی سائڈ پر ہوئی۔ بچی ہے ارباز، اتنا غصہ مت کریں، جب بھائی کہہ کر بلائے گی خود ہی دل میں جگہ بن جائے گی۔ مریم ارباز کی گردن کے گرد بازو لپیٹتے بولی۔ تم میری سوچ سے زیادہ سمجھدار ہو، ارباز نے کہتے مریم کے دائیں گال کو چوما تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں سمجھدار اور خوبصورت بھی، مریم نے کہا۔ کبھی تھوڑا شرما بھی لیا کرو، ہر بات کا اسی پل جواب نہیں دیتے۔ ارباز نے اسے شرم دلانا چاہی۔ کیوں؟ اب میں شرماتی رہوں کیا؟ مجھ سے نہیں شرمایا جاتا، کوشش کرتی ہوں۔ مریم کے جواب پر ارباز اور مریم دونوں خوب ہنسے تھے۔ فائز نے ظہر کی نماز پڑھ کر آفاف کو کال کی تھی۔ آفاف بیٹھی شادی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ فائز کی کال آتے ہی دیکھ البم بند کرتی کال پک کی۔ آپ پاکستان آ گئے؟ آفاف سلام دعا کرتے ہیں پہلے۔ کیا آپ نہیں جانتی؟ بالکل بھی نہیں، آفاف مسکراہٹ دباتی بولی۔ آپ سکھا دیں نا، کالج کا ٹائم تو آپ پر نظر رکھتے ہی گزر گیا۔ آفاف کی بات پر دونوں طرف کہکا گونجا۔ فائز کیا کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں آپ سے محترمہ۔ فائز، مجھے لگتا ہے اسفند کو پتہ چل گیا ہے۔ کیا؟ ہمارے بارے میں۔ اچھا، کیا آپ کو نہیں لگتا گھر والے
کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، کیا کہنا ہے انہوں نے؟ فارس صاحب اتنے ریلیکس کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کہیں آپ نے تو کچھ نہیں کیا؟ آفاف دماغ کو زور ڈالتی بولی۔ فارس کا انداز بہت ایزی تھا۔ فارس آپ نے کیا کہا تھا اس سے؟ اب کہ وہ چونکتی ہوئی بولی۔ کچھ بھی نہیں۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولے، مجھے یقین ہے آپ نے یسفن سے کچھ کہا تھا۔ آفاف میں بہت محبت کرتا ہوں، جب میرے پاس آؤ گی تب میری محبت کا اندازہ ہو جائے گا، مگر اب یسفن کے متعلق کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا اور تمہارے منہ سے اس کا نام بھی نہ سنوں میں۔ اچھا میں نہیں بولتی اب۔ گھر کب آ سکتی ہو آفاف؟ فارس نے پوچھا۔ فارس کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے روز روز آنا اچھا نہیں لگتا۔ اوکے پھر میں آ جاتا ہوں۔ فارس یہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ آفاف نے لگاتار 5 دفعہ فون کیا جو پک نہیں کیا گیا۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر آفاف کمرے میں بے چینی سے چکر لگا رہی تھی۔ فارس ابھی تک ناراض ہے۔ تبھی سونیا کھانے کے لیے بلانے آئی۔ آفاف موبائل رکھتی سونیا کے ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ 20 منٹ بعد کھانا کھا کر واپس آئی تھی۔ سوئچ پر ہاتھ مار کر کمرہ روشنی میں ڈبویا۔ سامنے صوفے پر فارس کو بیٹھے دیکھ آفاف نے اپنی چیخ روکی۔ تیزی سے کمرے کا دروازہ لاک کرتی اس کے نزدیک گئی۔ پاگل ہو چکے ہیں جو اس وقت یہاں آ گئے ہیں؟ فارس اٹھے اور جائیں یہاں سے۔ یا اللہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو؟ فارس صاحب کو ڈر ہی نہیں لگا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تو میں دیکھنے آیا تھا۔ وہ ریلیکس انداز میں بولا۔ دیکھ لیا نا، اب جائیں۔ آفاف اپنی ملکیت کو دیکھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں مجھے۔ فارس آپ ابھی پلیز اسی وقت جائیں۔ وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ جا رہا ہوں، ڈرو مت۔ فارس کھڑا ہوا۔ وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، براؤن شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے۔ آفاف اس کے چہرے دیکھتی رہی۔ کیا واقعی جاؤں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، یہ تمہارے لیے کچھ گفٹ ہیں، آفاف دیکھ لینا، فارس نے کہا۔ آفاف بیگ پکڑ چکی تھی، خوف سے دل ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ آفاف فارس کو دھکا دے کر پیچھے کر چکی تھی۔ فارس منہ کھولے آفاف کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا یہ؟ جائیں پلیز، جلدی کوئی آ جائے گا۔ اچھا جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ فارس جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا۔ آفاف دھڑکنوں پر قابو پاتی آگے۔ فارس بالکنی سے واپس جا چکا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب ماہم فریش سی نیچے آئی۔ فریاد سیم ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ ماہم نیچے آتے فارس کے گلے لگتی اس کے ساتھ برابر پڑی کرسی پر بیٹھی۔ فارس بھائی یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ماہم سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی اس کے کان میں بولی۔ آپ پیاری اتنی ہو کہ سب آپ کو ہی دیکھیں گے۔ ماما کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں تو مریم آنٹی کے روم میں تھی۔ او نو سوری، مریم بھابی، ایم آئی رائٹ؟ مریم ماہم کی طرف دیکھتی مسکراتی، جس نے آج صبح ہی کہا تھا کہ آنٹی نہیں بھابی کہنا ہے۔ سب سمجھا کر ہی مریم نیچے آئی تھی۔ کلثوم نواز گہری سانس لیتی بس ماہم کو گھور رہی تھی۔ سید نواز خاموش بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بس بہت ہو گئی باتیں، بتاؤ کیا کھاؤ گی ماہم؟ چیز آملیٹ اور بریڈ بنا دیں مجھے۔ فارس نے اسی پل اس کی فرمائش پوری کرتے ناشتہ اس کے سامنے رکھا تھا۔ آپ کرو، میں آپ کی ماما کو بلا کر لاتا ہوں۔ خاموشی سے بیٹھے رہو فارس۔ کلثوم نواز فارس کو کرسی سے اٹھتے دیکھ بولی۔ اب اس گھر میں روز روز مجھے تماشا نہیں چاہیے، اس ٹیبل پر فریاد نہ آئے۔ وہ اب اس گھر کی فرد ہے اور یہاں ہی بیٹھ کے ناشتہ کریں گی۔ میں روز روز اپنی بات نہیں دہراؤں گا۔ فارس اپنی بات مکمل کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے 5 منٹ بعد فارس فریاد سیم کے ساتھ نیچے آیا تھا۔ فریاد سب پر ایک نظر ڈالتی ماہم کے برابر کرسی پر بیٹھی۔ کلثوم نواز غصے سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ماہم فریاد سیم سے باتیں کرتی ناشتہ کر رہی تھی۔ فریاد اپنی پلیٹ میں آملیٹ رکھتی بریڈ کے ساتھ کھا رہی تھی۔ سید نواز فریاد اور ماہم کو ایک نظر دیکھ کر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی مریم فریاد کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنٹی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر ہوئی تو مجھ سے کہہ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی۔ تمہاری بیوی بہت سمجھدار ہے ارباز، فریاد مسکرا کر ارباز کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ارباز نے ایک نظر اٹھا کر فریاد کی طرف دیکھا۔ شکریہ ارباز بھائی، مجھے آپ کا فیس مجھ سے ملتا ہے مگر مجھ جیسے نہیں ہے۔ ماہم کی بات پر مریم اور فارس چہرہ نیچے کے ہنستے۔ جانتے تھے ماہم نے کیوں کہا ہے؟ کیوں نہیں لگتا میں؟ ارباز بازو ٹیبل پر ٹکاتا بولا۔ ماہم بھی ارباز کی طرح ٹیبل پر بازو ٹکاتی ہوئی بیٹھی۔ وہ اس لیے کہ آپ ہر وقت ایک ہی موڈ میں رہتے ہیں۔ مجھے ایک بار مجھ سے بات نہیں کی۔ میں نے تو کل کا بابا کو بھی نہیں بلایا، وہ آپ سے بات کرتے ہیں نہ مجھ سے اور نہ ہی فارس بھائی سے۔ ویسے آپ بھی کافی ہینڈسم ہیں۔ ماہم کے بات پر ارباز ہنس دیا۔ باتیں کافی اچھی کرتی تھی۔ اچھا کوئی اور بھی ہینڈسم ہے کیا؟ ارباز نے پوچھا۔ ہاں بالکل فارس بھائی۔ ویسے یہ کیا ہوا، آپ چھوٹے ہیں، آپ نے پہلی شادی کر لی اور فارس بھائی آپ نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میں ترکی میں تھا، اب شادی کروں گا، تم بھی انجوائے کرنا۔ ارباز کی شادی پر یہاں نہیں تھی تم؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس پھر جلدی سے شادی کریں، لڑکی تو ڈھونڈ ہی چکے ہیں۔ ماہم تم بہت باتیں کرنے لگی ہو، اب چلو ناشتہ مکمل کرو۔ فریاد کے کہنے پر ماہم خاموش ہوتی ناشتہ کرنے لگی۔ آفاف سونیا کے گلے لگتی مبارکباد دے رہی تھی۔ ویسے بہت ٹائم بعد اتنی اچھی خبر سنی ہے، میں پھوپھو بننے والی ہوں، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ شہرام سونیا کو گھر ڈراپ کر کے کچھ دیر بعد آفس جا چکا تھا۔ آفاف اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے شہرام کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا میں مریم کو بھی بتاتی ہوں۔ آفاف نے اسی پل مریم کو ویڈیو کال کی تھی۔ مریم، ارباز، فارس، ماہم، فریاد سیم سب اس وقت ماہم کے کمرے میں تھے۔
مریم نے کال پک کر کے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھا۔ مریم خود سائڈ پر تھی۔ مریم جانتی ہو میں نے کال کیوں کی ہے؟ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم پھوپھا بننے والی ہو۔ جانتی ہو میں کتنی خوش ہوں؟ آفاف کی آواز سب سن چکے تھے۔ مریم کے پیچھے سے ماہم کیمرے کے سامنے آئی تھی۔ مریم سونیا کو مبارکباد دے رہی تھی۔ یہ بچی کون ہے مریم؟ آفاف بچی کو دیکھتی مریم سے بولی۔ اسی پل فارس کیمرے کے سامنے حاضر ہوا۔ سرپرائز! یہ وہی ہے آفاف جس کا میں بتا چکا ہوں۔ آفاف اور یہ ہیں آفاف آپی۔ ماہم ایکسائٹیڈ ہوتی فارس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ سونیا آفاف کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا ایک دم سے؟ ہیلو آفاف آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ آفاف مسکراتے جواب دے رہی تھی۔ ارباز کھڑا اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مطلب کیا تھا یہ انسان؟ سرپرائز دینے کی عادت کبھی نہیں جانی تھی اس کی۔ مزید چند باتیں کرنے کے بعد آفاف فون بند کر گئی تھی۔ حمدان خان شہرام کے سامنے اس کی آفس میں اس کے سامنے بیٹھے تھے، جو پچھلے 10 منٹ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر کہہ نہیں پا رہے تھے۔ انکل کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں، پریشان مت ہو۔ شہرام، تم مجھے اسفند جیسے ہو بیٹا۔ اگر تم آفاف کی منگنی اسفند سے کرنے سے پہلے آفاف سے پوچھ لیتے تو اچھا تھا۔ آفاف اسفند کو نہیں کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اسفند اس منگنی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جو رشتہ ابھی ٹھیک وہ آگے بھی چل کر نہیں ٹھیک ہو سکے گا۔ میری بات پر سوچنا تم۔ چلتا ہوں۔ حمدان خان جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ شہرام خاموش بیٹا سنتا رہا۔ آج سے پہلے اتنی شرمندگی سے کبھی محسوس نہیں ہوتی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ رات کے 7 بج رہے تھے۔ شہرام اور سونیا دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے آفاف کا انتظار کر رہے تھے۔ آئی نہیں آفاف؟ آ رہی ہوگی۔ تبھی آفاف سیڑھیوں سے آتی دکھائی دی۔ سلام لے کر سونیا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی۔ کیا ہوا بھائی، ایسے کیا دیکھ رہے؟ آفاف نے پوچھا۔ آفاف میری ایک بات کا جواب دو۔ جی پوچھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا سب؟ تم اسفند سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں بھائی، اس رشتے کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں۔ آفاف تم چاہتی کیا ہو؟ پھر کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے ضد ہوتے پوچھا۔ آفاف چہرہ نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں آفاف، تم کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ فارس سے۔ آفاف ہی جانتی تھی کس طرح اس نے نام لیا تھا۔ کون فارس؟ ارباز کا بڑا بھائی۔ واٹ؟ تمہارا دماغ اپنی جگہ پر تو ہے آفاف؟ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا، بس میں فارس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ آفاف کو کسی بات پر رونا آ رہا تھا، پتہ نہیں۔ چیئر پیچھے کرتی اپنی بات مکمل کرتی واپس اوپر کی طرف بھاگی۔ آفاف، فارس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، تم بالکل پاگل ہو، وہ تمہاری بہن کا سسرال ہے۔ آفاف پیچھے نہیں پلٹی تھی، دل پر ہاتھ رکھتی کمرے میں پہنچی۔ آنسو آنکھوں سے زاروں قطار نکل رہے تھے۔ کیوں میرے اور فارس کے درمیان یہ دنیا آ جاتی ہے ہر بار؟ آفاف تکیے میں چہرہ دیے لیٹی تھی جب موبائل پر کال آنے لگی۔ فون سامنے کیا تھا؟ فارس کی کال تھی۔ کال پک کرتے ہی فون کان سے لگایا۔ مبارک ہو، پھوپھا بننے والی ہو، بتایا نہیں؟ سوچا میں ہی مبارکباد دے دوں۔ فارس کی آواز اتنی پرسکون تھی آفاف کو لگتی تھی کانوں کو راحت پہنچتی تھی۔ آفاف رونا بھول چکی تھی۔ کچھ تو بولو آفاف۔ فارس، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تم روئی ہو آفاف؟ جھوٹ مت بولنا، تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے۔ فارس سیدھا بیٹھتا ہوا بولا۔ فارس مجھے جواب دے۔ اتنے کے آفاف کے بغیر اب فارس کچھ نہیں، فارس نے کہا۔ تو پھر کل آپ کی فیملی رشتے کی بات کرنے آ سکتی ہے کیا؟ مگر ہوا کیا ہے؟ فارس، شہرام بھائی کو پتہ چل گیا، وہ بہت غصے میں ہے۔ اسفند کی فیملی کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے شاہد۔ آفاف نے بتایا۔ آفاف تم پریشان مت ہو، صبح گھر والوں کو میں بھیج دوں گا۔ اچھا رونا مت، ڈنر کر لینا، ماہم آئی ہے روم میں۔ اوکے خدا حافظ، آفاف کہتی کال بند کر گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سید نواز گھر سے آفس جانے کے لیے نکلے تھے جب ماہم پیچھے سے باہر بھاگتی ہوئی آئی۔ بابا رکے، میری بات سنیں۔ سید نواز رک گئے۔ ماہم سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ بلیک کلر کی فراک پہنے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ سید نواز کے دل پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا، دل تڑپ گیا تھا۔ 3 دن ہو گئے آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں بلایا، تب تو آپ ترکی نہیں تھے۔ ہمیشہ اپنی فرینڈز کو کہتی تھی کہ میرے بابا بزی ہیں، کبھی پیرنٹ میٹنگ میں آپ نہیں گئے، بس ماما جاتی تھی میرے ساتھ۔ کبھی آپ نے مجھے ایک کال نہیں کی، میں آپ کو کتنا مس کرتی تھی۔ کیا آپ کو میری یاد کبھی نہیں آئی؟ سید نواز ماہم کی بھاری ہوتی آواز کو محسوس کرتے نیچے بیٹھے تھے۔ دل ایک دم موم ہوا تھا۔ ماہم کو بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماہم خاموشی سے کھڑی رہی۔ سید نواز دل کو سکون پہنچاتے رہے۔ ماہم کو سیدھا کرتے اس کا چہرہ چوما۔ I'm sorry بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب بابا کے پاس رہو گی آپ۔ فارس جو کب سے پیچھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا چلتا ہوا آ گیا۔ کیوں رہے گی آپ کے پاس؟ اپنے بیوی کو بلاتے نہیں آپ؟ جو اس کی ماں ہے وہ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ اس کی بات پر سید نواز خاموش ہوئے۔ بابا آپ فریاد سیم کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ بھی نہیں رہے، ان کی بے قدری بھی بہت کرتے ہیں۔ ماما اور فریاد سیم دونوں آپ کی بیویاں ہیں، دونوں کے حقوق آپ ادا نہیں کر رہے۔ ایک کو آپ بلاتے نہیں اور ماما آپ سے خود نہیں بولتی۔
تمہارا باپ ہوں میں، مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ ان کی بات پر فائز نے کندھے اچکائے۔ خیر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں کرو۔ ماہام آپ اندر جاؤ، مریم بھابھی بلا رہی ہیں آپ کو۔ ماہام دونوں کو مسکرا کر دیکھتی اندر چلی گئی۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ مریم کے گھر جائیں میرے اور عفاف کے رشتے کی بات کرنے۔ عفاف کی منگنی ہو چکی ہے، انہوں نے اسے یاد دلایا۔ جانتا ہوں مگر اب منگنی ختم ہو گئی ہے۔ آپ آج شام یا کل سب جائیں ان کے گھر، اور مجھے کسی قسم کی انکار کی گنجائش نہیں، دونوں طرف سے ہی نہیں۔ فائز اپنی بات مکمل کیے چپ ہوا۔ سید نواز نے فائز کی طرف دیکھا جو مکمل سنجیدہ کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، بلیک ٹو پیس سوٹ میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ تم باپ پر اتنا روب مت دکھاؤ، انہوں نے ڈانٹا۔ بابا میں بس بتا رہا ہوں، بتائیں اب کب جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ کل چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے ایک بات اور، کل ہمارے ساتھ فریاسیم اور مہم بھی جائیں گے۔ جو سوال جو آپ پوچھے گا اگر آپ جواب نہ دے پائے تو وہ میں دوں گا۔ اس کی بات پر سید نواز فائز کو گھورتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، ساتھ ہی ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتا پورچ سے آگے بڑھا لی۔ آج فارغ اور اس کی فیملی آ رہی تھی، مریم کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ شہرام کل ہی حمدان خان کو فون کر کے معذرت کر چکا تھا۔ عفاف اپنے کمرے میں سنگار میز کے سامنے بیٹھی دل سے تیار ہو رہی تھی۔ عفاف اتنی خوش تھی کہ کب مریم آئی اور کب اس سے اپنی خوشی بانٹے۔ عفاف نے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ پرپل کلر کی ویلوٹ لانگ قمیض، ساتھ ہی ہم رنگ ٹراؤزر پہنا تھا۔ بالوں کی ٹیل پونی تھی، نیچرل میک اپ کیا۔ عفاف خود کو بے حد پسند آئی، خود پر اسپرے کرتی پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر رکھا، پاؤں میں گولڈن ہیلز پہنے تیاری مکمل کر چکی تھی۔ نیچے سے گاڑیوں کے آنے کی آواز سنتی عفاف نے بالکنی سے دیکھا، سب مہمان اتر کر اندر آ رہے تھے۔ فائز نے یوں ہی اوپر دیکھا، عفاف کو کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ فائز کی مسکراہٹ اس وقت کتنی پیاری لگی، عفاف نے اوپر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ ماتھے تک وارے۔ عفاف کی ادا پر فائز چہرہ نیچے کیا، ہنس دیا، ساتھ ہی آگے بڑھا۔ فائز نے لائٹ سکن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں سوٹ میں، پہلے تو کبھی نہیں پہنتے تھے ایسے کپڑے۔ عفاف دل میں سوچتی ہوئی واپس اندر آئی۔ آج دل الگ ہی احساس سے دھڑک رہا تھا۔ شہرام اور سونیا نے مہمانوں کو خوش دلی سے ویلکم کیا تھا۔ مریم سونیا سے ملتی مبارکباد دے رہی تھی، سب مہمان ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ مریم اٹھ کر عفاف کے کمرے میں، عفاف بھاگتی ہوئی مریم کے گلے لگی تھی، دونوں بہنیں بے حد خوش تھیں۔ مجھے تم سے یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ عفاف تم خوش ہو، مریم کی بات پر دونوں ہنس پڑی۔ اب چلیں نیچے، جیٹ جی ہو چکی اور ہونے والے بہنوئی آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو عفاف، من پسند شخص کا ملنا انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ اندر آئی۔ عفاف نے سب سے پہلے سید نواز سے سلام لیا اور انہوں نے اٹھ کر عفاف کو پیار دیا۔ ساتھ بیٹھی کلثوم نواز خاموش تھی، مگر بیٹی کی پسند کے آگے ہار مانتی اٹھ کر عفاف سے ملی۔ عفاف آگے بڑھی ہی تھی کہ ماہم اٹھ کر تیزی سے اس کے گلے لگی۔ ہیلو میں ماہم، فائز بھائی نے بتایا تھا نا آپ کو۔ ماہم عفاف کو کافی پسند آئی تھی۔ ماہم ایسے ملتے ہیں کیا بڑوں سے؟ فریاد سیم کی آواز پر ماہم الگ ہوئی۔ ماہم آپ بہت پیاری ہو، میں نے آپ جیسی اتنی کیوٹ بچی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ عفاف مسکراتی ہوئی ماہم کا اترا چہرہ دیکھ کر بولی۔ تھینک یو بھابھی۔ فریاد سیم اٹھ کر عفاف کے گلے مل رہی تھی۔ بہت اچھا لگا تم سے مل کر، بہت خواہش تھی تم سے ملنے کی، فائز کی پسند واقعی لاجواب ہے۔ فریاد عفاف کے چہرے کو دیکھتی اتنی آواز میں بولی جو عفاف نہیں سن پائے۔ بہت شکریہ آنٹی۔ عفاف ارباز سے سلام لے کر ماہم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فائز کی طرف ابھی تک دوبارہ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ شہرام اور سونیا سب سے باتیں کرتے رہے۔ اسما چائے اور دیگر لوازمات رکھ کر جا چکی تھی۔ ماہم کچھ لو نا تم، مریم ماہم کو ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر بولی تھی۔ بھابھی مجھے کیک کھانا ہے۔ اچھا میں دیتی ہوں۔ عفاف نے اٹھ کر ماہم کو ایک کیک کا پیس کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر دیا۔ شہرام تم جانتے ہو ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اب ہم چاہتے ہیں تم لوگ ہمیں بتاؤ کہ منگنی کب کرنی ہے۔ جو ڈیٹ آپ فکس کریں گے ہمیں منظور ہے، انہوں نے کہا۔ عفاف نے اسی پل فائز کی طرف دیکھا جو چائے پی رہا تھا۔ عفاف کا اشارہ پا کر بھی ایسے ہی بیٹھا رہا۔ اب مجھے اتنا اگنور کیا ہے، تھوڑا بدلہ تو لوں گی نا؟ فائز دل میں سوچتا ہوا چپ ہوا۔ عفاف بار بار فائز کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، ماہم کی طرف متوجہ تھی۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، منگنی اگلے ہفتے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر، آج اتوار ہے، اگلے اتوار کر لیں گے۔ ارباز کی بات پر فائز چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا پیچھے ہوا تھا۔ بابا شہرام میں منگنی نہیں ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتا ہوں اگلے ہفتے۔ ارباز نے فائز کی طرف دیکھا۔ گھر تو مان نہیں رہا تھا، نہیں نہیں بس منگنی کی بات کرنی ہے، یہاں کر بدل گیا۔ سید نواز بھی فائز کو دیکھ رہے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ شہرام نے پوچھا۔ ترکی میرا سارا کام رکا ہے، مجھے واپس آنا اور عفاف کو ساتھ لے کر ہی جانا ہے۔ سب فائز کی بات سن کر کافی حیران ہوئے، یہاں تک کہ عفاف بھی۔ کبھی فائز نے بتایا نہیں تھا کہ اسے واپس آنا ہے۔ ٹھیک ہے ہم نکاح کر دیتے ہیں۔ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد مریم نے سویٹ لے کر سب کا منہ میٹھا کرایا تھا۔ میں عفاف سے بات کرنا چاہتا ہوں، شہرام سے کہتا فائز بنا کچھ سنے کھڑا ہو گیا۔ فائز کا اشارہ پاتے بھی عفاف نہیں اٹھی تھی۔ کیا تھا یہ انسان؟ شہرام کے کہنے پر فائز اٹھ کر باہر آئی۔ دونوں باہر لان میں واک کر رہے تھے، ہوا کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ فائز نے عفاف کی طرف دیکھا جو کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا تھا یہ سب؟ خود ہی پلان کر لیا، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ عفاف نے پوچھا۔
کیا آفاف ہمارا نکاح ہے اگلے اتوار، اور اپنا منہ دیکھو کیسے بنایا ہے، خوبصورت لگ رہی ہے ویسے۔ فائز نے کہا۔ تھینک یو۔ فائز، آپ نے بتایا نہیں کبھی کہ آپ نے ترکی جانا ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ اب بتا دیا نا، وہ ریلیکس انداز میں بولا۔ بات کیا کرنی تھی؟ اس نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، بس ویسے ہی تم سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ چلیں اندر؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کھڑی رہو، تمہیں دیکھتے رہنا کافی اچھا لگ رہا ہے۔ فائز، سب اندر بیٹھے ہیں، چلیں؟ اس نے فورس کیا۔ دونوں اندر واپس آئے تھے۔ کچھ دیر مزید بیٹھ کر مہمان واپس جا چکے تھے۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی تھی، کل سے دونوں گھروں میں۔ رات آفاف اور فائز دونوں اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اتنے دن کے بعد ان کی دعا جا کر قبول ہوئی تھی۔ نکاح کی تیاری کرتے 7 دن کس طرح سے گزرے پتہ بھی نہیں چلا۔ لان میں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ موتیے کے پھولوں سے پورا لان سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر بھی موتی اور گلاب کے پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ پھولوں کے درمیان لائٹ بھی خوبصورتی سے سیٹ کی گئی تھی، جو اب جلتی ہوئی بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ لان میں آج آفاف نے اپنی سوچ کے مطابق سارا انتظام کروایا تھا۔ کچھ دیر بعد سب مہمان آنے لگے۔ سونیا نے سلور کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، مناسب میک اپ کیے ہوئے شہرام کے دل میں اتر رہی تھی۔ سونیا نے آج تک ہر ذمہ داری بخوبی نبھائی تھی، چاہے وہ بیوی بننے کی ہو یا بھابھی۔ آج بھی سارے کام صبح سے کرتی پھر رہی تھی۔ شہرام نے ہی آفاف کے ساتھ سونیا کو سیلون بھیجا تھا۔ شہرام کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے؟ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، شہرام نے کہا۔ جانتی ہوں تعریف میں کنجوس ہو، آج کیسے کرتی؟ سونیا کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ میں مزید نہیں رک سکتے، کچھ کام رہتے ہیں۔ ارباز، میں لڑکی ہو کر تیار ہو گئی اور آپ سے نہیں ہوا گیا ابھی تک، سب انتظار کر رہے ہیں۔ مریم غصے سے بولی۔ اب میرے بھائی کی شادی ہے، اتنا تیار ہونا تو بڑھتا ہے نا۔ ارباز خود کی تیاری مکمل کرتا خود پر اسپرے کر رہا تھا جب مریم پرفیوم پکڑتی واپس رکھ چکی تھی۔ سامنے کھڑی ہوں، بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ ارباز نے مرر میں مریم کا عکس دیکھا، ساتھ ہی سیدھا ہوا۔ مریم نے گرین اور سلور کلر کی میکسی پہنی تھی جو پاؤں کو چھو رہی تھی۔ بالوں کا سائڈ جوڑا بنایا گیا تھا۔ ڈارک میک اپ تھا، باریک نیکلس اور ٹاپس کانوں میں، دونوں ہاتھوں میں ایک ایک انگوٹھی موجود تھی، ساتھ خاص ارباز کی فرمائش پر لگوائی مہندی۔ ہاتھ میں سلور کلر کا کلچ موجود تھا۔ ارباز نے بنا کچھ بولے جیب سے پیسے نکال کر مریم کے سر سے وارے۔ تمہارا صدقہ میں دے دوں گا، میری بیوی کی خوبصورتی کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ مریم کو ٹوٹ کر ارباز پر پیار آیا تھا، آگے ہوتی ارباز کے سینے سے لگی۔ I love you so much۔ ارباز ہاتھ پکڑتا آگے بڑھا، مریم کے الفاظ سن کر مسکرا دیا۔ I love you too۔ مریم دل میں نظر اتارتی ارباز کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے کمرے سے باہر آئی۔ ماہم بیڈ پہ اچھل رہی تھی۔ فریاد سیم اس کو کب سے بلا رہی تھی، مگر مجال ہے کہ ماہم کے کانوں میں آواز پڑ جائے۔ بابا، بابا ادھر آئیں۔ سید نواز اپنے کمرے سے نکلتے نیچے جا رہے تھے۔ ماہم سید نواز کو دیکھ کر بولی۔ فریاد سیم خاموش ہو گئی۔ سید نواز کی طرف دیکھا جو بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس، اوپر واسکٹ پہنے۔ ان کی پرسنالٹی آج بھی بہت پرکشش تھی۔ سید نواز اندر آئے۔ ماہم پنک کلر کے فراک پہنی ہوئی تھی۔ بابا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھلتے ہوئے پوچھا گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ ماہم اچھلنا بند کرو۔ فریاد سیم منظر سے ہٹ کر اپنا حجاب لینے لگی تھی۔ اچھا یہ بتائیں، ماما زیادہ پیاری لگ رہی ہیں یا میں؟ اس کی بات پر سید نواز نے فریاد کی طرف دیکھا۔ فریاد سیم نے آج کریم کلر کا دھاگے کی کڑھائی والا سوٹ پہنا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں گولڈ کی چوڑیاں تھیں۔ میک اپ کے نام پر فریاد نے خوبصورتی سے نیچرل میک اپ کیا ہوا تھا۔ رنگ اتنا سفید تھا کہ میک اپ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جس طرح کا چاہیے تھا کندھے پر دوپٹہ رکھ کے سر پر حجاب لے رہی تھی۔ بابا بتا بھی دیں کون زیادہ پیارا لگ رہا ہے؟ ماہم نے پھر سے پوچھا۔ پہلے آپ کی ماما، پھر آپ۔ ان کی بات پر فریاد کے حجاب پن کرتے ہوئے ہاتھ رکے۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، آنکھیں نم ہوئی تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ماہم آگے ہوتے گلے لگی۔ اگر آپ کہتے ہیں میں زیادہ اچھی لگ رہی ہوں تو میں آپ سے بات نہ کرتی۔ اس کی بات پر سید نواز کا کہکہ گونجا۔ فریاد سیم تیار ہوتی بنا کچھ بولے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے ہی سید نواز ماہم کو گود میں اٹھائے باہر آئے۔ کلثوم نواز اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ان کا دل جلا تھا۔ فریاد سے بے حد نفرت محسوس ہوئی انہیں۔ کلثوم نواز خود پر قابو پاتی کمرے سے نکلتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ 7 بجے کے قریب سب مہمان پہنچے تھے۔ شہرام اور سونیا نے سب کو ویلکم کیا۔ نکاح کی رسم بہت بڑی نہیں تھی، نہ ہی بہت چھوٹی۔ فائز سب سے ملتا مریم اور ارباز کے ساتھ اسٹیج کی جانب بڑھا۔ نکاح کے لیے پھولوں کی دیوار بنائی گئی تھی، دونوں طرف ایک ایک کرسی موجود تھی۔ دوسری طرف آفاف اپنے کمرے میں موجود تھی۔ دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔ آفاف بیٹھی کمرے میں وہ جگہ دیکھ رہی تھی جہاں بیٹھ کر گھنٹوں دعائیں مانگا کرتی تھی، روتی تھی، اللہ کو مناتی تھی۔ اللہ نے اس قدر خوبصورت انداز میں دعا قبول کی تھی۔ آفاف اللہ کا نام منہ میں پکارتی روتی۔ آفاف کبھی نہیں بھول سکتی تھی وہ انسان جو ہمیشہ اسے ناپسند کرتا، اس کی دعاؤں سے اللہ نے اس کا دل آفاف کی طرف پھیر دیا۔ آفاف کو بے حد اللہ نزدیک محسوس ہو رہا تھا۔ صبح اٹھ کر شکرانے کے نفل پڑے۔ جتنا اللہ اسے دے رہا تھا اس قابل تو کبھی خود کو سمجھا بھی نہ تھا۔ سونیا کمرے میں آفاف کو لینے آئی۔ آفاف چہرہ ڈھانپ چکی تھی، بس دلہن بنے روپ میں ہی فائز ہی پہلی بار دیکھنے کی خواہش اچانک دل میں آئی۔
سونیا آفاف کا ہاتھ پکڑتی سیڑھیوں سے نیچے آئی اور باہر لان تک پہنچی۔ دونوں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ سب کا دھیان دلہن کے چہرہ چھپانے پر تھا، مگر فائز کے میرون کلر کے لہنگے پر۔ فائز، جب ہماری شادی ہوگی میں میرون کلر کا لہنگا پہنوں گی۔ فائز کو آفاف کی کالج میں کہی گئی بات یاد آئی۔ ماں فائز کے پاس کھڑی تیز تیز باتیں کر رہی تھی۔ اسٹیج کے نزدیک پہنچتے مریم نے اٹھ کر آفاف کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آفاف نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھونگھٹ کی اوٹ سے فائز کی جانب دیکھا۔ فائز کریم کلر کے سوٹ پر کریم کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے، بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ مغرور نقوش ہمیشہ کی طرح آج بھی تنے ہوئے تھے، مگر چہرے پر نرمی اور ہلکی مسکراہٹ تھی۔ بلیک کلر کے شوز پاؤں میں موجود تھے۔ آفاف ایک نظر میں ہی فائز کا جائزہ لے چکی تھی۔ آفاف کے بیٹھنے کے بعد نکاح کا وقت ہوا۔ سید نواز کے کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ فارس سید نواز، آپ کا نکاح آفاف ابراہیم سے حق مہر اور 10 لاکھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فائز کے ساتھ آفاف کا بھی دل دھڑک رہا تھا۔ قبول ہے، فائز کی آواز آفاف کے دل و دماغ کو راحت دے گئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پھر پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ 3 بار قبول کرنے کے بعد فائز نے پیپرز پر سائن کیے۔ آفاف مریم کے ساتھ کھڑی تھی۔ آفاف ابراہیم، آپ کا نکاح فارس سید نواز سے کیا جاتا ہے اور 10 مہر، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ آفاف کے آنسو نکلتے چہرہ بھگو گئے تھے، زبان الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود آفاف بس سر ہلا سکی۔ مریم نے آفاف کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ آفاف، بول کر بتاؤ۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ شہرام نے پیپرز آفاف کے سامنے کیے۔ کانپتے ہاتھوں سے آفاف نے ان پر سائن کیے۔ نکاح کی رسم مکمل ہونے کے بعد دعا کی گئی تھی۔ درمیان سے پھولوں کی بنی دیوار ہٹا دی گئی تھی۔ سید نواز فائز کو گلے لگے مبارکباد دے رہے تھے۔ ارباز آنکھ مارتا فائز کے گلے لگا۔ بہت بہت مبارک ہو ایک بار پھر سے۔ بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر سے، اب ہٹ سامنے سے، فائز نے کہا۔ مریم آفاف کا ہاتھ پکڑتی صوفے پر لے گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت بہت پیاری لگ رہی ہو میری خوبصورت بیوی، فائز نے کہتے آفاف کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ آفاف گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، پھر بھی چہرہ سرخ ہوا تھا۔ صد شکر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ پہلی بار آفاف کو فائز سے عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا، بہت خاموش ہو؟ فائز نے پوچھا۔ نہیں تو ویسے ہی بس۔ تبھی ماہم اور فریاسیم اسٹیج پر آئی۔ ماہم آ کر بالکل آفاف کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہائے بھابی۔ ہائے، آفاف آہستہ آواز میں بولی۔ کیا میں آپ کو دیکھ لوں؟ ہاں۔ مریم، ماہم تھوڑا سا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتے ہی دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ بھابی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں بھائی۔ فریاسیم ماہم کی بات سنتے ہنس رہی تھی، ساتھ ہی آفاف اور فائز کو مبارکباد دے رہی تھی۔ بھائی ماما کی بات سن چکے ہیں تو میری بھی سنیں۔ ماہم فائز کا چہرہ سیدھا کرتے ہوئے بولی۔ سن رہا ہوں، بولو۔ بھابی سے مجھے پیار ہو گیا، اب یہ آپ کو نہیں دینی میں نہیں۔ ماہم کی بات پر پیچھے سے آتے ارباز اور مریم سن کر کہکہا لگا اٹھے۔ نہیں ماہم، بھابی تو نہیں ملنی آپ کو، کچھ اور مانگ لو بھائی سے۔ مگر مجھے تو بھابی ہی پسند آئی ہے، ماہم نے کہا۔ کیا کریں، بھائی کو بھی بھابی بہت مشکل سے ملی ہے ماہم۔ اب اس بات کا فیصلہ تو فائز ہی کرے گا۔ ماہم، بھابی آپ کے ساتھ اب گھر میں ہی رہا کریں گی، جتنا مرضی ٹائم سپینڈ کرنا۔ اسے بہلایا گیا۔ پکا؟ ہاں پکا۔ تبھی کلثوم نواز اور سید نواز بھی اسٹیج پر آئے۔ کلثوم نواز آفاف کے پاس بیٹھی تھی۔ گولڈ کے کڑے نکال کر آفاف کی کلائیوں میں پہنایا۔ آفاف، یہ میرے اور تمہاری سسٹر کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے بچے۔ تھینک یو آنٹی۔ کلثوم نواز مزید کچھ دیر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی۔ ماہم نے فریاد کے ہاتھ پر ایک باکس پکڑا کر آفاف کو دیا۔ بھابی آپ کے لیے ہے، کھول کر دیکھیں کیسا لگا آپ کو۔ آفاف نے گود میں پڑا ہوا باکس کھولا جس میں گولڈ کی چین تھی۔ آفاف اور فائز کا نام لکھا تھا۔ بہت پیارا ہے ماہم، تھینک یو۔ اب مریم پکڑ کر وہ دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، مریم نے بھی کہا۔ مریم اور ارباز نے آفاف کو گولڈ کی بہت ہی پیاری واچ گفٹ کی تھی۔ فائز کو رولیکس کی واچ دی گئی تھی۔ یہ دونوں گفٹ ارباز نے ہی پسند کیے تھے۔ چلو میرے بھائی کو ہی صحیح میرا خیال تو آیا، فائز گفٹ پکڑتا ہوا بولا۔ اچھا بھائی، جینٹس کو اتنے گفٹ نہیں ملتے فائز بھائی، مریم نے کہا۔ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یار، سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، آفاف کچھ کھاؤ نا۔ بھائی ان کا چہرہ کور ہے، وہ کیسے کھائیں گے؟ آپ بھابی کا چہرہ دیکھ کر ہی دوپٹہ پیچھے کر دیں۔ نہیں ماہم، آپ کھانا کھاؤ۔ بھابی کو بھوک نہیں ہے کیا؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ وہ کھانا پہلے کھا چکی ہے، مریم نے کہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر رخصتی کا وقت ہوا۔ آفاف شہرام سے ملتے بے حد روئی۔ اپنا گھر چھوڑنا آسان نہ تھا۔ مریم بھی بہن کی رخصتی پر رو رہی تھی۔ شہرام خود اب اکیلا تھا۔ دونوں بہنیں رخصت ہو گئی تھی۔ شہرام کو آفاف اور مریم کی بہت پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ دونوں کا شہرام سے گھر لیٹ آنے پر لڑنا، شاپنگ پر جانا، ضد کرنا، سب یاد کرتے شہرام کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ آفاف اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رو دی۔ سونیا آفاف سے ملتی رو رہی تھی۔ سارا دن کتنا وقت گزارتی تھی دونوں ایک ساتھ۔ شہرام نے آفاف کو گاڑی میں بٹھایا۔ آفاف کے بیٹھتے ہی فائز شہرام سے مل کر بیٹھا۔ سب گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ مریم، سونیا اور شہرام سے ملتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔
سب کے جاتے ہی دوسرے مہمان بھی رخصت ہوئے۔ سونیا کی بہن اور ماں آج یہاں ہی رکے ہوئے تھی۔ شہرام خالی نظروں سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ شہرام کی آنکھوں میں نمی دیکھتے سونیا آگے ہوتی شہرام کا بازو اپنے بازو میں تھام گئی۔ میں جانتی ہوں شہرام آپ آفاف سے بہت پیار کرتے ہیں، اسے اور مریم کو بیٹیاں بنا کر پالا ہے، مگر سب کی ایک دن شادی ہوتی ہے، ہر لڑکی نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ میں بھی تو آئی تھی نا یہاں پر 1 سال پہلے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ دونوں چلی گئی آج سونیا، میرے گھر میں رونق ان دونوں سے تھی۔ سونیا شہرام کے ہاتھ کو تھامے کھڑی رہی۔ تم بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی ہو سونیا، ہر لحاظ سے، ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑی رہی ہو، حوصلہ دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ بیٹیاں کسی کے ساتھ رخصت کرنا آسان نہیں، یہ میں نے مریم اور آفاف کی رخصتی کے وقت جانا ہے۔ سونیا مسکراتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ اب اندر چلیں؟ شہرام سونیا کا ہاتھ پکڑتا اندر کی جانب بڑھا۔ آفاف اس وقت فارس کے روم میں موجود بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سارا کمرہ گلاب سے مہک رہا تھا۔ ماہم اور مریم پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ فائز بھائی آج ارباز سے کون سی باتیں کر رہے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ مریم ماہم کو دیکھتی بولی۔ تبھی فائز کمرے میں آیا۔ مریم اور ماہم دونوں کمرے سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی فائز دروازہ بند کرتا واپس آیا۔ آفاف کو کنفیوز بیٹھے دیکھ اس کے نزدیک آ کر بیٹھا۔ آفاف نرمی سے بلایا گیا۔ جی؟ آفاف گھونگھٹ کیے ہی بولی۔ میں نماز پڑھ لوں؟ مجھے بھی پڑھنی ہے۔ فائز ایک ٹانگ فولڈ کرتا بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ گھونگھٹ اٹھا لوں؟ اس نے پوچھا۔ آفاف نے ہاں میں سر ہلایا۔ فائز نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے اٹھایا۔ آفاف کا دل کانوں میں بج رہا تھا۔ فائز گھونگھٹ پیچھے کرتا ہاتھ سامنے سے ہٹا گیا۔ آفاف کے چہرے پر نظر پڑتے فائز کا دل آج دوسری بار اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ آفاف کا دلہن بن کر روپ اس قدر آیا تھا جیسے گویا کوئی حور سامنے بیٹھی ہو۔ آفاف کا گھونگھٹ کرنا فائز کو اب سمجھ آیا تھا۔ آفاف نے چہرہ اٹھا کر فائز کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ فائز اب بغور چہرے کا طواف کر رہا تھا، ماتھے پر ٹیکا لگائے، ناک میں نتھ پہنے، گلے میں ہار۔ فائز کو آفاف بےحد خوبصورت لگی۔ آفاف فائز کی پسندیدہ میرون رنگ میں خود کو رنگ کر آئی تھی۔ آفاف نے اپنی لک بارات کے دن کی مناسبت سے لی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ فائز کو کب سے اپنی طرف ایسا دیکھتا پا کر آفاف خود ہی بولی۔ آفاف کی آواز سے فائز ہوش میں آیا۔ فائز ہاتھ بڑھا کر آفاف کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ کو اپنی انگلی سے پیچھے کر رہا تھا۔ کانوں میں پہنے بھاری جھمکوں پر دھیان گیا تو دل نے چھونے کی خواہش کی۔ فائز دل کی خواہش مانتا جھمکوں کو چھو کر دیکھنے لگا۔ آفاف بیٹھی فائز کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی۔ آفاف نے یوں ہی دوپٹے کو اوپر سے چھوا۔ فائز کی نظر ہاتھوں پر پڑی تو آفاف کے مہندی والے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر نرمی سے چومے۔ میری بیوی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ الفاظ کم پڑ رہے ہیں۔ بےحد خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں آفاف فارس جیسی کوئی دوسری نہیں دیکھی، جس کی خوبصورت آنکھیں دیکھتے ہی ان میں کھو جانے کا دل کرتا ہو۔ آفاف تم میرے لیے کیا ہو میں تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ محبت ہمیں من پسند انسان سے کتنی ہوتی ہے یہ ہم کبھی بیان نہیں کر سکتے، مگر تم میرے ہر عمل میں اپنے لیے محبت اور عزت دیکھو گی۔ تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تو تم مجھے ہر بار اپنا اسیر کر دیتی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں خود کو کس حد تک بے بس محسوس کرتا تھا میں بتا نہیں سکتا۔ جو چمک اور خوشی آج ان آنکھوں میں ہے مجھے ہمیشہ وہی چاہیے تھی۔ میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آفاف فائز کی خاموش ہونے پر اس کی طرف دیکھتی مسکرا دی۔ تھینک یو سو مچ فائز۔ تعریف کرنا میرا فرض ہے آفاف، تم میری بیوی ہو۔ شکریہ نہیں کہو۔ تمہیں جب جب دیکھتا ہوں دل تمہاری طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ مجھ سے کبھی دور مت ہونا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ سے دور ہوں۔ نماز پڑھ لیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ فائز کھڑا ہوا، آفاف کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھنے میں مدد کر رہا تھا۔ فائز کی مدد لے کر ہی آفاف نے وضو کیا۔ دونوں وضو کر کے کمرے میں واپس آئے تھے۔ فائز الماری سے جائے نماز نکال کر لایا تھا۔ آفاف اپنے اور فائز کے لیے جائے نماز بچھا کر آفاف کے لیے چیئر لایا۔ آفاف نے فائز کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس طرح کبھی فائز کے ساتھ وہ نماز پڑھے گی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ دونوں نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آفاف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ فائز اس کا نصیب بن چکا تھا۔ آفاف اللہ کا شکر ادا کرتی رو رہی تھی۔ آنسو بااختیار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اللہ کا شکر کہ انہیں لفظوں میں ادا کرے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ فائز دعا مکمل کرتا اٹھا۔ آفاف کے چہرے پر دھیان پڑا تو رک گیا۔ آفاف دعا مکمل کرتی کھڑی ہوئی۔ فائز نے جائے نماز اٹھائی۔ آفاف سر پر لی ہوئی شال اتار کر چیئر پر رکھ کر فائز کے نزدیک گئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فائز گہری مسکراہٹ کے ساتھ آفاف کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں جس نے آج سے 5 سال پہلے کہا تھا ہماری شادی پر میرون لہنگا پہنوں گی۔ فائز کی بات سنتے آفاف چہرہ نیچے کیے ہنسی۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ فائز یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیسا لگ رہا ہوں، ایسا محسوس کر رہی ہوں پھر سے زندگی مل گئی ہو۔ اللہ نے مجھے وہ سب دے دیا جو مانگا تھا۔ فائز کی ہمسفر بننے سے زیادہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، اور جو دیکھا آج مکمل میرے سامنے کھڑا ہے، میرا بن کر۔ فائز آفاف کو بازو سے پکڑتا نزدیک کیے کھڑا تھا۔
مزید بولو، اچھی لگ رہی ہو۔ کیا ہمیشہ ایسے ہی مجھ سے محبت کرو گے عفاف؟ اس نے پوچھا۔ عفاف کی زندگی آپ پر وقف ہے، میری محبت، میرا پیار، میرا جنون، سب آپ کے لیے۔ وقت گزاریں گے تو احساس ہو جائے گا، ابھی میں ایسے نہیں بتا سکتی کچھ بھی۔ فائز عفاف کا ہاتھ پکڑتا کمرے کے درمیان میں لے آیا، عفاف کا ہاتھ اوپر کرتا گھمایا۔ عفاف ہنستے ہوئے گھوم گئی تھی، عفاف کا بھاری لہنگا ساتھ ہی تھا، اس لیے زیادہ دیر گھوم نہ سکی۔ فائز نے اسی پل کمر سے تھام کر ساتھ لگایا اسے، چہرہ آگے کرتے عفاف کو ماتھے پر پہلا لمس بخشا۔ عفاف آنکھیں بند کیے فائز کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کر رہی تھی۔ فائز ابھی تک یوں ہی کمر سے پکڑے کھڑا تھا، دونوں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ منہ دکھائی کا تحفہ نہیں مانگا، فائز نے یاد دلایا۔ آپ نے دینا تھا، میں نے نہیں کہنا تھا مجھے دیں۔ بڑے مان سے بولی۔ اچھا لگتا اگر تم حق سے پوچھتی تو۔ چلیں میں پوچھ لیتی ہوں، میری منہ دکھائی کا تحفہ؟ عفاف فائز کے سامنے اپنا ہاتھ کیے کھڑی تھی۔ فائز نے سر جھکاتے ہاتھ چوم لیا۔ اتنے میں کام نہیں چل سکتا کیا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ رکو میں لے کر آتا ہوں۔ فائز سائڈ ٹیبل سے دراز سے 2 باکس نکالتا واپس عفاف کے پاس گیا۔ یہ دونوں تحائف لیتے ہوئے میں نے سوچا تمہیں کیا دینا چاہیے، ان کو کھولو دیکھو پھر مجھے بتاؤ کیسے لگے۔ عفاف نے مسکراتے پہلے باکس کھولا۔ عفاف کی نظریں تحفے کی طرف تھی، فائز کی نظریں عفاف کے چہرے پر۔ باکس اوپن کرتے عفاف کی نظریں گولڈ کے سیٹ پر پڑی، نفیس اور بےحد خوبصورت سیٹ جو جال کی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا، دیکھنے سے لگتا بےحد نازک تھا، ہاتھ لگاتے ہی جال ٹوٹ جائے گا۔ عفاف سیٹ پر اپنی انگلیاں چلا رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فائز خوش ہو گیا تھا کہ عفاف کو پسند آیا۔ بہت ہی پیارا ہے فائز، تھینک یو سو مچ، مجھے بہت پسند آیا۔ اب دوسرا دیکھو۔ فائز عفاف سے باکس پکڑتا بند کرتا ہاتھ میں پکڑ چکا تھا۔ عفاف دوسرا کھول کر دیکھ رہی تھی، جس میں ایک گولڈ کی پائل تھی، بالکل سمپل، جو بس پہنی نظر آئے مگر آواز نہ بجے۔ فائز عفاف کا ہاتھ پکڑتا بیڈ پر آ کر بیٹھا، پائل باکس سے نکالتا اس کے پاؤں میں بیٹھا۔ فائز کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھے، وہ گھبرا کر بولی۔ پائل پہنانے دو، فائز نے یہ کہہ کر عفاف کا پاؤں پکڑ کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ عفاف کے سفید پاؤں ہل سے آزاد تھے۔ فائز نے ہاتھ میں پکڑی پائل عفاف کو پہنائی، جو بالکل فٹ آئی تھی۔ مجھے جس طرح پسند تھی میں نے لے لی۔ عفاف تمہیں پسند آئی؟ اس نے پوچھا۔ بے حد، عفاف دنیا جہاں کا پیار آنکھوں میں لیے بولی، ساتھ ہی فائز کا بازو پکڑ کر کھڑے ہونے کا کہا۔ عفاف تم ایزی ہو جاؤ، یہ جویلری وغیرہ اتار لو۔ فائز بیڈ پر بیٹھتا بولا۔ عفاف دوپٹہ پن کر کے آزاد سائڈ پر رکھ چکی تھی، ساتھ ہی جویلری اتارنے لگی۔ عفاف کو سکون سے بیٹھا فائز دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو عفاف، تمہیں دیکھنے سے مجھے کچھ اور یاد نہیں رہتا، تمہیں دیکھتے رہنا مجھے بے حد پسند ہے۔ فائز یہ کہہ کر سیدھا ہوتا عفاف کی گود میں سر رکھ دیا۔ عفاف اچانک حیران ہوئی تھی، پھر اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتی اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ فائز عفاف کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے مہندی کا ڈیزائن دیکھ رہا تھا۔ یہ کافی اچھی لگ رہی ہے، فائز نے کہتے اس کی انگلیاں چوم لی۔ میرا نام نہیں لکھوایا؟ اس نے پوچھا۔ لکھوایا ہے، آپ ڈھونڈ لیں۔ چلو پھر میں ڈھونڈ کے ہی دکھاؤں گا، فائز نے کہتے دونوں ہاتھ اپنے سامنے کیے اور اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ سفید رنگ کا گاؤن پہنے نینسا اپنے کمرے میں زمین پر لیٹی ہوئی تھی، سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر لیٹی نینسا ہر چیز سے بے خبر تھی۔ خوبصورت بال اس کے اس وقت زمین پر بکھرے ہوئے تھے، کمرے کی کھڑکی کھلی ہونے کے باعث تیز ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، پردے ہوا میں جھول رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے حماد نے فائز اور عفاف کی نکاح کی تصویریں سینڈ کی تھی۔ نینسا کتنی دیر بیٹھی فائز اور عفاف کی تصویریں دیکھتی رہی۔ دونوں واقعی خوبصورت لگ رہے تھے، نینسا دل کی جلن پر قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنی محبت کی تھی فائز سے اس نے، پھر بھی نہیں ملا اس کو۔ کیوں کچھ لوگ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ان کے من پسند انسان مل جاتے ہیں۔ نینسا آنکھ سے نکلتا آنسو صاف کر گئی تھی۔ دل میں بے چینی اس حد تک بڑھ گئی، لیٹ کر سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ موبائل پکڑ کر ایک بار پھر تصویریں دیکھنے لگی۔ دونوں کا مسکراتا چہرہ دیکھ نینسا کا دل بھاری ہونے لگا۔ موبائل ہاتھ سے نیچے گرا تھا، چہرہ ہاتھوں میں دیے وہ رونے لگی۔ نینسا آواز کے ساتھ روتی ہی رہی۔ سب ڈنر کر رہے تھے، مریم، مام اور عفاف آہستہ آواز میں باتیں کر رہی تھی، ساتھ ہی پاستا کھانے میں مصروف تھی۔ پھر کیا سوچا تم نے فائز؟ سید نواز کے بولنے پر سب کی توجہ فائز کی طرف گئی۔ کس بارے میں بابا؟ یہی جس بارے میں کل تم نے مجھ سے بات کی۔ آج شادی ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں۔ اچھا ہاں، میں عفاف کو لے کر ترکی شفٹ ہو رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ کلثوم نواز حیرت سے بولی۔ یہاں رہنے میں کیا ہے؟ ماما ہم آتے جاتے رہیں گے، میں یہاں عفاف کے لیے ہی آیا تھا۔ فائز تمہارے ماں باپ بھی ہیں۔ ماما آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ میرے رشتے میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ بالکل بھی نہیں، تم ویسے کچھ عرصے کے لیے عفاف کو لے جاؤ مگر واپس پاکستان آنا ہے۔ عفاف بالکل خاموش بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ شوکنگ کلر کے سوٹ اور لائٹ میک اپ میں اس وقت موجود تھی وہ، سر پر دوپٹہ تھا۔ فائز عفاف کو خاموش دیکھتا ایک ہاتھ پکڑ گیا۔ عفاف نے فائز کی طرف دیکھا جو اس کا ہاتھ پکڑ چلا رہا تھا۔
عفاف کے اتنا کہنے کے باوجود بھی فائز ترکی کے لیے جانا چاہتا تھا۔ کم از کم 4 مہینے تک مجھے وقت دیں، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ اور ایک بات، ماہم اور رنٹی بھی ہمارے ساتھ جائیں گی۔ کیوں؟ سید نواز بولے۔ کیونکہ یہ چاہتی ہیں واپس جانا، یہاں نہیں رہنا چاہتی اور وہاں کی اسٹڈی رکی ہوئی ہے۔ ماہم یہاں ایڈمیشن لے لے، انہوں نے کہا۔ نہیں بابا، مجھے وہاں ہی پڑھنا ہے، ماہم نے کہا۔ ماہم آپ کا دل نہیں لگا کیا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ لگ چکا ہے، مگر میری اسٹڈی میں نہیں کرنا چاہتی یہاں۔ اور میں تو ارباز بھائی اور مریم بھابھی سے بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی چلیں ہمارے گھر وہاں۔ ماما بھی جانا چاہتی ہیں، جس کا دل کرتا ہے جائے، مگر ماہم کہیں نہیں جائے گی۔ سید نواز اپنی بات مکمل کرتے اٹھے۔ کلثوم نواز اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے ٹیبل پر جما گئی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ میری بیٹی میرے ساتھ آئی تھی، اس لیے میرے ساتھ ہی جائے گی۔ سید نواز فریاد کی آواز پر ٹھہر گئے۔ میں نے تمہیں نہیں روکا فریاد۔ فریاد کا دل مٹھی میں بند ہوا۔ جب دنیا بڑھ جائیں پھر پہلے جیسی بات کہاں رہتی ہے؟ کتنے سال اس انسان کی جدائی سہی، مگر وفادار رہی۔ یہ صلہ ملا تھا انہیں۔ میں اپنی بیٹی نہیں چھوڑوں گی، فریاد سیم کہتی ماہم کا ہاتھ پکڑتے سید نواز کے نزدیک سے گزر گئی۔ بابا، آپ کو یہ حق نہیں ہے آپ ماہم کو روکیں۔ فریاد سیم نے ماہم کی پرورش کی ہے 12 سال تک۔ مریم اور ارباز خاموش بیٹھے تھے۔ ماہم کے جانے کا سن کر ان دونوں کا دل اداس تھا۔ فائز اوپر جاتے ہی عفاف کے پیچھے آئی۔ فائز صوفے پر بیٹھا غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ عفاف نزدیک آ کر بیٹھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا عفاف۔ فائز آنٹی اور ماہم یہاں کبھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ آپ میری بات کو مائنڈ مت کریں، پہلے بات سنیں میری۔ ہاں بولو۔ نہ آنٹی کو اچھا لگتا ہے فریاد سیم کا یہاں رہنا، اور نہ ہی فریاد سیم کو انکل کا آنٹی کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ ماہم کو انکل سے محبت ہے، کسے ان کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ ماہم اور فریاد سیم یہاں رہیں گے تو گھر کا ماحول ایسا ہی رہے گا۔ آپ انکل سے بات کریں، ماہم سے ملنے کے دل کرے تو ترکی جا کر مل آیا کریں، مگر وہ فریاد سیم سے اپنا رشتہ بہتر کریں۔ میں نے دیکھا ہے وہ ان سے محبت کرتی ہے، مگر انکلوں کو وقت نہیں دیتے۔ شوہر کی توجہ ہی اس کے گھر میں رہ کر نہیں مل رہی تو وہ یہاں رہ کر کیا کریں گی؟ عفاف خاموش ہوئی تو فائز کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سمجھدار ہو، میں جانتا تھا، مگر اتنی ہو یہ نہیں جانتا۔ فائز عفاف کا گال چوم کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عفاف دونوں گال پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں عفاف، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ فائز کی بات پر دونوں ہنس پڑے۔ فائز، میرا آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ عفاف پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تم حکم کیا کرو؟ فائز کہتا ہوا کھڑا ہوا، عفاف کا ہاتھ پکڑ کر باہر آیا۔ فائز تیار تو ہونے دے، اس نے اسے روکتے ہوئے بولا۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو یار، اور کیا تیار ہونا ہے تم نے؟ عفاف مسکراتے ہوئے فائز کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ کل رات کے سب پاکستان سے ترکی پہنچے تھے۔ عفاف نیند سے بے حال ہوتی سیدھی کمرے میں آتے بیڈ پر گری۔ فائز کمرے کا دروازہ کھولتا اندر آیا۔ عفاف کو تکیے میں منہ دیے سوتے دیکھ اس کے نزدیک آ کر بازو سے بیگ نکال کر سائڈ پر رکھا، پاؤں سے شوز نکالتے عفاف کو سیدھا کرتے اس پر بلینکٹ دیا۔ دوسری طرف آ کر فائز لیٹا عفاف کو دیکھ رہا تھا جو سوتے ہوئے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ پوری فلائٹ میں فائز سے وہ باتیں کرتی آئی تھی۔ فائز نرمی سے اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ فائز جب کمرے میں آیا تھا عفاف کچی نیند سے جاگ چکی تھی، مگر یوں ہی لیٹی رہی۔ تھکاوٹ حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ فائز کا ہاتھ اپنے چہرے پر محسوس کرتی سیدھی ہوئی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ فائز کے ہاتھ پر رکھا۔ آپ کو نیند نہیں آئی؟ آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم سو جاؤ عفاف، فائز نے کہا۔ نہیں، آپ بھی سوئیں۔ میں سونے ہی لگا تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ابھی رات کے 11 ہوئے ہیں۔ اچھا، گڈ نائٹ، پھر مجھے نیند آنے لگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے فائز کا بازو سیدھا کرتی اپنا سر اس پر رکھ کر آنکھیں صبح کے 10 بج رہے تھے جب مریم نیند سے جاگی تھی۔ یہ خوشگوار سی صبح مریم کو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری طرف دیکھا، ارباز گہری نیند سو رہا تھا۔ مریم کو شرارت سوچی، نزدیک ہوتے اپنے بال تھوڑے سے پکڑ کر ارباز کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ اپنی نیند میں خلل محسوس کرتے ارباز چہرہ دوسری طرف کر گیا۔ مریم ہنسی ضبط کرتی اٹھ کر تھوڑی اوپر ہوتی پھر سے بال اس کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ ارباز نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر مریم کو دیکھتے گھوری سے نوازا۔ نیند بہت پیاری ہے، بس اتنا کافی ہے، اب اٹھ جائیں۔ مریم، میں سو رہا ہوں، یہ کہتے ہیں مریم کا بازو پکڑ کر سیدھا کیا۔ ارباز، کتنا سوتے ہیں آپ؟ اب اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں۔ ارباز کو ابھی بھی ویسے ہی لیٹا دیکھ مریم کندھے پر ہاتھ رکھ کے اٹھ گئی۔ اب اٹھو گے کیا؟ میں کیسے اٹھوں؟ تم ہٹو گے تو اٹھوں گا نا۔ ارباز کی بات سنتے مریم تیزی سے اٹھی۔ اب جاؤ۔ جا رہا ہوں یار، دھکے تو مت دو، ارباز نے کہا۔ میں نے دھکا دیا بھی نہیں ہے، بس کہا ہے۔ کہنے کا انداز تو ایسا تھا نا، اور ویسے بھی بہت ہی کوئی ان رومانٹک بیوی ملی ہو مجھے۔ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا؟ مریم ہنسی ضبط کرتی خود کو مصروف انداز میں دکھاتی ہوئی بولی۔ ارباز اٹھ کر پاؤں میں سلیپرز پہن رہا تھا جب اچانک بیٹھتے پیچھے کو ہوتے مریم کو اپنی طرف کھینچا اور مریم کو بنا سمجھنے کا موقع دیا اس کے گال پر کاٹتا ہوا اٹھا۔ بالکل، دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا؟ یہ میری نیند خراب کرنے کے لیے، یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ میں بدلہ لوں گی، مریم نے پیچھے سے کہا۔ لے لینا، میں انتظار کروں گا، ارباز باتھ روم کا دروازہ بند کرتا ہوا بولا۔
10 बजे सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे नाश्ता कर रहे थे जब हम अपना नाश्ता छोड़कर फाइज की तरफ मुतवज्जो हुई। फाइज भाई, आप वापस क्यों फार्म हाउस जाना चाहते हैं? माम की बात सुनते ही सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। माम, कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं और अरबाज और मरियम भी तो यहाँ मौजूद है ना। माम, तुम जाने दो इनको, हम मिल लिया करेंगे जब दिल क्या करेगा। मगर अरबाज भाई, एक साथ सब रहते तो ज्यादा मजा आता ना, माम ने कहा। हाँ माम, हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे, फाइज ने उसे बुलाया। ओके। फाइज माम से बात करता वापस नाश्ता करने लगा, तभी मोबाइल पर आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जो हुआ। स्क्रीन पर नंसा का नाम आ रहा था। कॉल कट करता नाश्ता मुकम्मल करने लगा। आफाफ कमरे में खड़ी तैयार हो रही थी। फाइज बैठा फोन इस्तेमाल कर रहा था जब एक बार फिर नंसा की कॉल आने लगी। फाइज कॉल पिक करता उठकर टेरेस पर चला गया। आफाफ फाइज को टेरेस की तरफ जाता देख पीछे नहीं गई। 10 मिनट बाद फाइज वापस आया। किसकी कॉल थी? उसने पूछा। मेरी दोस्त की। अच्छा, कौन है ये दोस्त? नैन्सा है। कौन नैन्सा? उसने पूछा। लड़की है, पिछले 5 साल से मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी है। और ये बात सुनकर आफाफ का मूड पल में बिगड़ा। अब उसने फोन क्यों किया था आपको? कह रही थी मुझसे मिलो। फाइज ने सच कहा था, मगर आफाफ को जेलस करवाने का मजा आने लगा। क्यों कहा उसने ये, और आप नहीं जाएंगे? वो दो टक अंदाज में बोली। ऐसा कैसे हो सकता है मैं ना जाऊं? वो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही थी। आफाफ, और चलो चलते हैं अब। फाइज ये कहकर कमरे का दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। आफाफ का दिल चल रहा था, ये नंसा कहाँ से आ गई थी। आफाफ पाँव जमीन पर मारती, बैग पकड़ती, गुस्से से कमरे से निकलती फाइज के पीछे आई। 45 मिनट की ड्राइविंग के दौरान भी दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। आफाफ, किस बात का इतना गुस्सा आ रहा है यार? मैं मजाक कर रहा था, मेरा बात करने का दिल नहीं है। आफाफ ने कहा। ठीक है, मगर अपना रुख सीधा करो। मैंने तुम्हारा चेहरा दूसरी तरफ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल की दुनिया ही टूट गई हो। उसकी बात पर आफाफ का दिल धड़का। सुर्ख चेहरे के साथ वो सीधी हुई और फाइज की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। तुम बीवी हो, ये मत भुला करो। अब अंदर चले। हम्म। फाइज गाड़ी से उतरता आफाफ की तरफ आया। गाड़ी का दरवाजा खोला। आफाफ गाड़ी से उतरती सामने आई। ठंडी हवाओं ने आफाफ को अपने हिसार में लिया था। आफाफ को गाड़ी में बैठे इतनी सर्दी महसूस नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी। फाइज ने आफाफ को आगे होते अपने हिसार में लिया। आफाफ फाइज के गले लगी खड़ी थी। अंदर नहीं जाना क्या? उसने पूछा। तुम्हें सर्दी लग रही है ना? फाइज ने पूछा। हाँ। फाइज आफाफ को अपनी गोद में उठाना अंदर की तरफ बढ़ गया। तुम शर्मा लो थोड़ा। आफाफ, मैंने ही उठाया है। रिश्ते में आप मेरे शोहर लगते हैं। आफाफ की बात सुनकर फाइज का कहका बेसाख्ता गूंजा था। सही है, वैसे पहले तो मुझे बहुत गुस्से में रहते थे, मुझे देखते भी ना थे। आफाफ ने शिकवा किया। तुम नहीं समझोगी आफाफ। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि पहले मैं शोहर नहीं था ना, अब हूँ। हम अंदर आ चुके हैं। तो अब उतर जाओ। आफाफ फाइज की तरफ देखती बोली। व्हाइट कलर की पैंट शर्ट पहने ऊपर ब्राउन कलर की जैकेट पहनी हुई थी। सर्दी से नाक सूख पड़ रही थी। आफाफ फाइज की नाक 2 उंगलियों में दबा गई। फाइज के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। क्यों इतने प्यारे हैं आप? आपको इतना अच्छा लगने का हक किसने दिया फाइज? मेरी बीवी ने। जवाब भी उसी पल आया था। आफाफ मुस्कुराती हुई नीचे उतरी थी। फार्म हाउस तो बहुत प्यारा है, तुम्हें पसंद आया? बेहद। आफाफ चारों तरफ देखती हुई बोली। आफाफ चलती हुई आगे बढ़ी। ये इतनी पेंटिंग्स? हाँ, सारी मैंने बनाई है। उसके बाद आफाफ तेजी से पलटे हैरान होते फाइज को देखा। ओ हाँ, मुझे याद है, आप तो आर्ट करते थे फाइज। ये सब आपने खुद बनाया है? वह हैरान थी। हाँ बिल्कुल। आफाफ एक एक पेंटिंग के पास जाकर देख रही थी। फाइज, ये कितनी खूबसूरत है। क्या आप अब भी आर्ट करते हैं? आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फाइज आफाफ का बाजू पकड़ता आर्ट रूम की जानिब बढ़ा। दोनों कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आए। फाइज लाइट ऑन करता आफाफ के चेहरे की तरफ देख रहा था जो मुंह खोले फाइज का आर्ट रूम देख रही थी। ये सब आपने बनाया है? वह हैरान थी। हाँ, सब मैंने ही बनाया है। फाइज जब माम के केस में तुर्की आया था अपनी बनाई गई पेंटिंग भी वापस साथ लाया था। फाइज अलमारी खोलता एक कार्ड निकालकर सामने लाता, सामने स्टैंड पर रख चुका था। आफाफ जो दूसरी पेंटिंग देख रही थी, फाइज पर उसका ध्यान नहीं गया। आफाफ को कंधों से पकड़कर उसने सीधा किया। आफाफ की नजरें सामने उठी तो पलटना भूल गई। आफाफ की आंखों का बना आर्ट बेहद खूबसूरत था, यूं जैसे भी आंखें झपक देगी वो। आफाफ चलती हुई आर्ट की तरफ आई, अपनी उंगलियों से उसे छुआ। कितनी खूबसूरत बनाई है। आज से पहले मुझे मेरी आंखें इतनी हसीन नहीं लगी थी। फाइज, ये आपने बनाई है क्या? वो हैरान हुई। हाँ। कब? आफाफ ने पलटकर फाइज की तरफ देखा जो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले खड़ा था। आफाफ के पूछने पर चलता हुआ उसके बराबर आ खड़ा हुआ। पहली बार जब पहली बार अपने दिल में तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हुआ था मुझे। फाइज की आवाज बेहद धीमी थी। आफाफ के दिल ने बीट मिस की। फाइज आफाफ की कमर में हाथ डाले उसे अपने सामने कर गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। आफाफ सिर्फ चेहरा झुकाए बोली। फाइज आफाफ को अपने हिसार में बेंच भीज गया। आफाफ खामोश खड़ी थी। इस दुनिया में हर चीज से ज्यादा कीमती हो मुझे। कभी सोचा नहीं था आफाफ से इतनी मोहब्बत होगी। फाइज। मुझसे कुछ खाने का पूछना, मैंने सुबह से नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। आफाफ ने उसे याद दिलाया। क्यों नहीं किया था? वो बस मैं गुस्से में थी।
افاف فائز کے بازو الگ کرتی ہوئی سیدھی ہوتی بولی، چلو پھر آج میں خود اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کر کھلاتا ہوں۔ کوک بھی آج نہیں آئی۔ اگلے 10 منٹ بعد دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ فائز بہت مہارت سے تیزی سے کام کر رہا تھا۔ فائز کیا بنا رہے ہیں آپ؟ افاف شیلف پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ گرل چکن میں بہت اچھا بناتا ہوں۔ چلیں بنائیں پھر دیکھتے ہیں آپ کو پاس کرنا ہے کہ نہیں۔ افاف کی بات سن کر فائز پلٹا۔ اسپیچولا شیلف پر رکھتے افاف کے نزدیک آیا۔ میں انتظار کروں گا میری چھوٹی سی بیوی مجھے پاس کرتی ہے کہ نہیں۔ فائز اپنی ہنسی ضبط کرتا ہوا بولا، میں چھوٹی نہیں ہوں۔ افاف اپنے آپ کو دیکھتی بولی، بیوی عمر میں تو چھوٹی ہو نا۔ فائز یہ کہہ کر واپس چولہے کے پاس گیا۔ مزید 20 منٹ بعد فائز ٹیبل پر سب چیزیں رکھتا واپس کچن میں آیا۔ مسز آپ کا لنچ ریڈی ہے، چلیں۔ افاف مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ فائز کے ہاتھ میں رکھ گئی۔ دونوں باہر آئے تھے۔ ٹیبل کے نزدیک پہنچتے فائز نے چیئر پیچھے کر کے افاف کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افاف کے بیٹھتے ہی خود سامنے بیٹھا تھا۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، افاف نے کہا۔ کھانے میں بھی لذیذ ہے جانم۔ کتنا اچھا لگتا تھا جب وہ مختلف ناموں سے پکارتا تھا۔ اپنے اوپر افاف کی نظریں اسے کافی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ فائز پلیٹ میں چکن کا پیس رکھتے افاف کے سامنے رکھ چکا تھا۔ افاف نے فورک اور نائف کی مدد سے ایک ٹکڑا کاٹتے منہ میں ڈالا۔ فائز بہت توجہ سے بیٹھا افاف کے ری ایکشن کا انتظار میں تھا۔ افاف کے چہرے پر داد دینے والی مسکراہٹ آئی۔ یہ بہت مزیدار ہے فائز، میں نے آج تک ایسا گرلڈ چکن نہیں کھایا۔ افاف فورک اور نائف سے دوسرا پیس لیتے منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، اور یہ بہت اسپائسی بھی ہے۔ اسی لیے بنایا ہے کیونکہ میری بیوی کو اسپائسی کھانا بہت پسند ہے۔ فائز افاف کو کھاتے دیکھ خود بھی کھانے لگا تھا۔ تم مجھے ہر دن مزید پیاری لگنے لگی ہو افاف۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا۔ افاف جو پیس خود کے منہ میں ڈالنے لگی تھی وہ فائز کے نزدیک کر گئی۔ دونوں کھانا کھانے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ڈنر پر فائز نے نینسا کو انوائٹ کر لیا تھا۔ اب افاف کو کیسے منائے اس کے لیے فائز افاف کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب نینسا کی گاڑی باہر آ کر رکی۔ نینسا کافی خاموش طبیعت کے مالک تھے مگر اس وقت چہرہ سنجیدہ تھا۔ ہاتھ میں بوکے پکڑتے چلتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ دل اتنا بھاری ہو رہا تھا مزید قدم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ وائٹ کلر کا پینٹ اور کوٹ زیبدن کیے بالوں کا جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ لائٹ میک اپ میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ نینسا سنجیدگی سے چلتی اندر پہنچی، لمبی سانس لیتی ایک قدم آگے بڑھی۔ فائز کو اپنی طرف آتے دیکھ دل رک گئی، دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ سنگے مرمر پر ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنتے افاف بھی فائز کے پیچھے ہی کچن سے باہر آئی۔ آج فائز ہمیشہ کی طرح نہیں لگ رہا تھا، کچھ نکھار تھا اس میں، شاید محبت کے مل جانے کا۔ فائز مسکراتا ہوا نینسا کے نزدیک آیا۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نینسا نے ہاتھ میں پکڑے پھول فائز کے سامنے کیا۔ بہت شکریہ، تم آئی مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ آؤ میں تمہیں اپنی بیوی سے ملواتا ہوں۔ دونوں آگے بڑھے تھے جب سامنے سے آتی افاف کو دیکھ کر رک گئے۔ نینسا نے سر سے پاؤں تک ایک نظر میں افاف کو دیکھا۔ فائز چلتا ہوا افاف کے نزدیک آیا۔ افاف اس سے ملو، یہ میری دوست نینسا ہے، اور نینسا یہ افاف میری بیوی جس کے بارے میں تمہیں میں بتاتا ہی رہتا تھا۔ افاف کو کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی مگر پھر بھی آگے ہوتے نینسا سے گلے ملتی الگ ہوئی۔ تینوں ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ نینسا فائز اور افاف کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر دل میں اٹھتے درد پر قابو پا رہی تھی۔ سامنے وہ منظر آیا جب فائز اور نینسا بیٹھے بے تکلف باتیں کرتے تھے، تب ان کے درمیان کوئی افاف نہیں تھی۔ نینسا آنٹی کیسی ہیں؟ فائز نے پوچھا۔ مام ٹھیک ہے اور تم دونوں کو شادی کی بہت مبارک ہو افاف۔ تھینک یو سو مچ۔ فائز تمہاری بیوی بولتی نہیں کیا؟ بولتی ہے، ابھی تم دونوں کی پہلی ملاقات اس لیے ذرا چپ ہے۔ آپ باتیں کریں، میں ڈنر کا دیکھ کر آتی ہوں، افاف کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ کیوں تمہاری بیوی کو میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ نینسا نے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پہلی بار مل رہی ہو اس لیے تمہیں بس لگا۔ نینسا کیا تم ٹھیک ہو؟ فائز نے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر نینسا نے آنکھوں میں شکوے لیے فائز کو دیکھا۔ کچھ خاص نہیں، بس میرا دل جل رہا ہے، تمہاری بیوی بہت پیاری ہے۔ نینسا آگے بڑھ جاؤ، فائز نے کہا۔ نینسا پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ میں کوشش کر رہی ہوں مگر آسان نہیں ہے، تم جیسے مرد سے محبت کر کے موو آن کرنا بے حد مشکل ہے۔ اپنی بیوی کو ہی دیکھ لو، ہر کسی کی قسمت افاف جیسی نہیں ہوتی، ان کو فائز مل ہی جاتا ہے۔ اتنا وقت گزارا ہے تمہارے ساتھ، اتنا آسان نہیں ہے۔ فائز ڈنر لگ چکا ہے، نینسا آپ آ جائیں۔ افاف جیسے ہی آئی ویسے ہی کہہ کر واپس بھی چلی گئی۔ فائز افاف کے فیس ایکسپریشن دیکھ رہا تھا مگر افاف کا رویہ نارمل تھا۔ کیا افاف نے سن لیا ہوگا؟ اگلے 5 منٹ بعد تینوں ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیوں پر موجود تھے۔ ٹیبل پر لذیذ کھانے پڑے ہوئے تھے۔ کانٹوں اور چمچ کی آوازیں ڈائننگ روم میں گونج رہی تھی۔ افاف کھانا کھانے کے ساتھ نینسا سے کوئی نہ کوئی بات کرتی رہی۔ کھانے سے فری ہو کر نینسا مزید آدھا گھنٹہ رہی۔ فائز اور افاف سے ملتی وہ واپس چلی گئی۔ فائز نینسا کو باہر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ افاف کو برتن اٹھاتے دیکھ اس کے نزدیک آتا خود بھی مدد کرنے لگا۔ فائز میں کر لوں گی، اسے منع کرنا چاہا۔ نہیں میں ساتھ کروا رہا ہوں، جلدی ہو جائے گا۔ 10 منٹ بعد دونوں برتن رکھ چکے تھے۔ آپ کمرے میں جائیں، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ فائز سنتا ہوا کمرے میں آیا۔ کچھ دیر بعد افاف 2 مگ کافی کا پکڑے کمرے میں آئی۔ فائز بیڈ گراؤنڈ سے ٹک لگائے بیٹھے تھا۔ ایک مگ فائز کے نزدیک کیا، جو شکریہ کہتے پکڑ لیا گیا۔
आफाफ खामोशी से बेड पर बैठी कॉफी के घूंट भर रही थी। मग से गर्म भाप उड़ रही थी जिस पर आफाफ नजरें जमाए बैठी थी। साथ ही दिल अजीब सी जलन का शिकार था। नंसा आपकी दोस्त कब से है? उसने बलाखिर पूछ ही लिया। 5 साल से। मगर क्यों पूछ रही हो? आफाफ मग के गिर्द उंगली घुमाने लगी। क्या नंसा को आपसे कभी मोहब्बत नहीं हुई? आफाफ ने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अपनी जुबान पर लाए थे। फाइज ने संजीदगी से उसे देखा। मुझे नहीं पता, ये कहते हुए कॉफी का घूंट बढ़ा। आपको 5 साल में पता ही नहीं चला कि वो आपसे मोहब्बत करती है? नहीं, मुझे तो 2 घंटे में पता चल गया। फाइज मग साइड टेबल पर रखता आफाफ के नजदीक हुआ। क्या तुमने मेरी मोहब्बत में कोई कमी महसूस की है? नहीं तो फिर क्यों पूछ रही हो? हम किसी से मोहब्बत करें, इस चीज पर हमारा इख्तियार नहीं होता। वो नैन्सा का मामला है, वो करती है तो करती रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। आफाफ इतनी सी बात सोचकर परेशान मत होती रहना। मगर कोई और आपसे मोहब्बत क्यों करे? उसकी बात पर फाइज ने सर पर हाथ फेरा। इस पर हमारा इख्तियार तो नहीं होता ना। क्या वो आपको अच्छी लगती है? आफाफ क्यों उसे दरमियान में ला रही हो? वो बस दोस्त है। वैसे तुम पर ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आफाफ को एक ही टॉपिक पर बात करते देख फाइज खुद ही बात बदल गया। आफाफ ने बस कहने में ही सहमत की। क्या हुआ, अब बात क्यों नहीं कर रही? फाइज ने पूछा। आज के बाद अपने इंसान से नहीं मिलेंगे। और कोई हुक्म? बस जो कहना था कह दिया। ठीक है, नहीं मिलूंगा, वो अपना मूड ठीक कर लो। आफाफ फाइज के मान जाने पर खुश होती मग साइड टेबल पर रखते आगे हुई थी। कभी भी नहीं। हाँ, कभी भी नहीं। आफाफ फाइज के सीने पर सर रख के बैठी थी। क्या तुम जेलस हो रही हो? फाइज ने पूछा। आफाफ आंखें बंद किए बैठी थी। फाइज की बात सुनकर सीधी हुई। हाँ बिल्कुल, मेरा दिल जल रहा था। आपको मोहब्बत करने का हक मेरे अलावा किसी को नहीं है। किसी को भी नहीं। फाइज ने ये कहते वापिस से अपने हिसार में। असफन पिछले आधे घंटे से सर्द हवा में छत पर खड़ा था जब अचानक पीछे से आते जैन ने एक मुक्का फाइज असफन की कमर में मारा। असफन कराह कर सीधा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे? असफन कमर पर हाथ रखता जैन को देखता बोला। जब से तुम मजनून बने हो मैं तो रोज फोन करता था, मगर तुम ही नहीं उठाते। सोचा आज मिल लो तुमसे, मगर यहाँ का पता चला तुम छत पर हो और घर वालों से दूर। क्या बात है असफन? मान लो वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी, चली गई वो तुम्हारी जिंदगी से। मान चुका हूँ मगर दिल इसको नहीं मान रहा। मैं कभी अफवाफ को नहीं बता सका मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। जैन असफन के बराबर खड़ा था। तुम्हारी तो बात भी कुछ ऐसा रही थी, फिर इतनी मोहब्बत कैसे हुई? बहुत देर तक तो तुम दोनों का रिश्ता नहीं चला। मोहब्बत होने के लिए जिंदगी नहीं चाहिए होती, बस एक लम्हा होता है और उसे एक लम्हे में ही जिंदगी गुजार ली जाती है। अंकल चाहते हैं तुम शादी कर लो, जैन ने कहा। मगर असफन खामोश खड़ा रहा। मैं कुछ कह रहा हूँ, उसने फिर से कहा। सुन लिया है मैंने। फिर कब कर रहे हो और अंकल से क्या कहूँ? जैन ने पूछा। अभी कुछ वक्त चाहिए मुझे। पागल मत बनो असफन, अब कौन सा वक्त चाहिए तुम्हें? मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता, तो मेरी बात समझो और डैड से मैं खुद बात कर लूंगा। अच्छा चलो, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अब ऐसे ही खड़े रहेगा क्या? उसने पूछा। तू सीधा ऊपर तो नहीं आ गया? खिदमत करवा कर ही ऊपर आया हो। दामाद हो, प्रोटोकॉल लिए बिना तो नहीं आ सकते ना। असफन ने कहा। चलो तुम फिर भी जल्दी करो, हाँ कर दो, कहीं महरूम ना रह जाओ इस प्रोटोकॉल से तुम। जैन हंसते हुए बोला। जोया के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है? उसने अचानक बम फोड़ा। व्हाट? असफन जैन की तरफ देखता शौक था। मैंने भी सुना है, बस सुना है, इससे आगे मैं बात नहीं जानता। चलो खैर कहीं चलते हैं, घर रह रहकर शक्ल बिगाड़ ली है तुमने, और मजीद 2 मिनट में मैं सर्दी में यहाँ खड़ा रहा तो जम जाऊंगा। असफन का जाने का इरादा नहीं था, मगर फिर जैन फिर भी इसे बाजू से पकड़ता सीढ़ियों की जाने बढ़। फाइज अफाफ को साथ लिया आज आर्ट क्लास देने आया था। अफाफ को यहाँ कर पता चला था कि फाइज की आर्ट काफी ज्यादा पसंद की जाती है। क्लास में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। फाइज क्लास देख रहा था जबकि अफाफ सारे स्टूडियो को चलते फिरते देख रही थी। फाइज ने अफाफ को कॉल करके क्लास में बुलाया। पहले तो इनकार कर दिया, मगर फाइज के स्टार्ट करने पर अफाफ क्लास की जाने बढ़ी। अफाफ दरवाजा खोलती अंदर आई थी। सब स्टूडेंट्स का ध्यान अफाफ की तरफ था। अफाफ अपने लॉन्ग कोट से हाथ निकाला, मुस्कुराती हुई सीधी फाइज की तरफ जा रही थी। फाइज ने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा किया। मीट माई वाइफ अफाफ फारिस। एकदम पूरी क्लास में तालियों का शोर गूंजा था। दोनों एक साथ खड़े मुकम्मल और खूबसूरत लग रहे थे। आज दोनों का लिबास ब्राउन और सफेद था। फाइज ने हाथ सीधा खड़ा करके सबको खामोश करवाया। सबने एक साथ मोबाइल बात पेश की थी, जो फाइज और अफाफ ने खुशदिली से कबूल की। फाइज के स्टूडेंट उसे आकर मिलते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। अफाफ मुस्कुराते हुए फारिस को देख रही थी। क्यों ये मर्द उसके दिल पर इतना इख्तियार रखता था? उसकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी थी, कोई अफाफ से पूछे। उसकी आवाज़ किस कदर पुरसुकून थी, कानों से होकर दिल में उतर जाती थी, बेख्तियार धड़कनें बढ़ जाती। अफाफ ने फाइज के हाथ की तरफ देखा, जो उस वक्त अफाफ के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। स्टूडेंट्स क्लास से निकलते जा रहे थे। फाइज और अफाफ अभी तक वहीं खड़े थे। 5 मिनट बाद पूरी क्लास में बस ये दोनों ही खड़े रह गए। फाइज उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या देख रही हो? कब से महसूस कर रहा हूँ आपकी नजरें खुद पर।
دیکھ رہی ہوں میں دل پر کیوں کیا کھود دیتی ہوں آپ کو سامنے دیکھ کر۔ ایسا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں نا، فائز نے کہا۔ آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فائز ذرا جھکتا ہوا آفاف کے کان کے نزدیک ہوا اور آہستہ آواز میں سرگوشی کی جو بالکل میرے سامنے کھڑی دھڑکنیں بڑھانے کا سبب بن رہی ہے۔ یہ سن کر آفاف کا چہرہ سرخ گلاب ہوا۔ فائز نے تھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آفاف کے دونوں گال چوم کر وہ سیدھا ہوا۔ لگتا ہے چلنا چاہیے ورنہ یقیناً میری بیوی یہاں کھڑے شرماتے ہی زندگی گزار دے گی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ ناراض ہوئی۔ دونوں ایک ساتھ کلاس سے باتیں کرتے ہوئے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ فارم ہاؤس میں آج ان کو 7 دن ہو چکے تھے۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا جس کی وجہ سے فائز نے گھڑ سواری نہیں کی۔ آج موسم بھی کچھ بہتر تھا اور فائز کا پکا ارادہ تھا آفاف کو گھڑ سواری کروانے کا۔ فائز لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، سامنے آفاف بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کہاں دھیان ہے آپ کا، میں کچھ بتا رہی ہوں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ سن لیا ہے، آج سب کو ڈنر پہ بلایا ہے بیگم آپ نے، فائز نے اس کی بات دہرائی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ فائز ڈنر میں ہونا کیا چاہیے، وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ اتنی سی بات کے لیے کب سے پریشان ہو رہی ہو اب تم آفاف؟ یہ ہو جائے گا، کک کیوں رکھا ہوا ہے؟ تم ان باتوں کو چھوڑو، بتاؤ گھڑ سواری کرو گی؟ فائز نے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، آفاف چائے کا مگ درمیان ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ جب میں ساتھ ہوں تو ڈر کیسا؟ فائز نے کہا۔ فائز اٹھ کر آفاف کے نزدیک آیا، بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آفاف کے اسٹارٹ کرنے کے باوجود وہ بازو پکڑے چلتا رہا۔ 2 منٹ بعد مطلوبہ جگہ پر پہنچتا آفاف کا ہاتھ چھوڑتے کھڑے رہنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھا۔ سفید رنگ کا گھوڑا جو فائز کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہانک مار کے شور کرنے لگا۔ فائز بےحد محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ گھوڑا فائز کے سینے پر اپنے سر مسلنے لگا۔ فائز رسی کھولتا گھوڑے کو پکڑتا باہر آیا۔ آفاف تیزی سے دور ہوئی تھی۔ ہلکی دھوپ اور ٹھنڈی ہوا، موسم کافی سہانا لگ رہا تھا۔ آفاف حد کر رہی ہو جانم، مجھ پر یقین رکھو، فائز نے کہا، اور جانم سننے پر آفاف کے گال بےحد سرخ ہوئے جو فائز کی نظروں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ فائز آگے بڑھا تھا، آفاف بھاگنے لگی۔ فائز آفاف کے پیچھے بھاگا تھا، جوڑے میں بندھے بال آفاف کے کھل کر کمر پر پھیلے تھے۔ خوبصورت لمبے بال بھاگنے کی وجہ سے ہوا میں جھول رہے تھے۔ منظر اتنا حسین تھا کہ فائز اپنے بھاگنے کی سپیڈ کم کر گیا۔ آفاف کی سانسیں پھول چکی تھی، سانس لینے کے لیے وہ رکی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے پیچھے دیکھا تو فائز چلتا آ رہا تھا۔ آفاف سانس لے کر سیدھی ہوئی اور بالوں کو پکڑ کر جوڑے کی شیپ دینے لگی جب فائز نے تیزی سے اس کے ہاتھ نیچے کر دیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، رہنے دو۔ ہوا کے تیز جھونکے سے بال فائز کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ فائز کا دل کیا یہ وقت رک جائے۔ دونوں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ سے مزید محبت۔ فائز کی بات پر آفاف چہرہ نیچے کی ہنس دی۔ چلو تو مسکراؤ، فائز کہتے ہوئے آفاف کو سوچنے کا موقع دیے بغیر اپنی بازوں میں اٹھا گیا۔ فائز، آفاف بوکھلاتے ہوئے بولی۔ آج تو مجھے روک نہیں سکتی۔ فائز جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، آفاف گھوڑے کو دیکھتی آنکھیں بند کرتی فائز کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ فائز نے آفاف کو گھوڑے کے نزدیک پہنچتے نیچے اتار دیا۔ فائز کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کے سر پر رکھا۔ آفاف دوسرا ہاتھ فائز کا مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ ہاتھ پھیرنے پر گھوڑے نے ہانک لگائی۔ آفاف تیزی سے فائز کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا گئی۔ آفاف، وہ غصہ نہیں کر رہا؟ فائز نے کہا۔ مگر فائز، خاموش، میں ہوں نا؟ فائز نے آفاف کو بیٹھنے کا کہا۔ مجھے نہیں آتا۔ فائز گھوڑے کے اوپر بیٹھا مگر اس دوران آفاف کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ جیسے میں بیٹھا ہوں، پہلے اس جگہ پاؤں رکھو۔ آفاف نے پاؤں رکھا۔ آفاف کو زور سے زیادہ ڈرتے دیکھ فائز نے آفاف کے پاؤں پر رکھتے ذرا سا جھکتے کمر سے پکڑ کر اسے اوپر کیا تھا۔ آفاف سانس روکے گھوڑے پر بیٹھی۔ سانس لے لو، فائز پیچھے سے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی اب، وہ روٹتے ہوئے بولی۔ دھمکی مت دو ورنہ اترنے بھی نہیں دوں گا۔ فائز آفاف کے بالوں کی خوشبو خود کی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ گھوڑے کی گردن میں ڈالا ہوا پٹا فائز نے کھینچا۔ اپنے مالک کا اشارہ پاتے ہی گھوڑا دوڑا۔ آفاف فائز کے دونوں بازو اپنے بازو میں لیے بیٹھی تھی۔ ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ گھوڑے نے اچانک اپنی سپیڈ تیز کی۔ آفاف چیختے ہوئے فائز کی طرف پلٹی جو بے پرسکون انداز میں آفاف کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کتنا خوبصورت منظر ہے اور تم کتنا ڈر رہی ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم گر گئے تو پھر؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تم میرے حصار میں ہو، بالکل بھی نہیں گرو گی۔ فائز آفاف کو ریلیکس کرتا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں 2 منٹ میں وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ آفاف ڈر ختم کرتی پوری طرح سے متوجہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد فائز کی طرف دیکھا۔ میں کیوں ڈر رہی تھی؟ یہ تو واقعی اچھا ہے، مجھے بھی سیکھنا ہی ہے۔ کیوں نہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ایک بار سیکھ لو اور پھر ہم دونوں الگ الگ گھوڑے پر سواری کیا کریں گے۔ آفاف فائز کی بات سن کر کافی خوش ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور مجھے یقین ہے جب میرا ڈر ختم ہو گیا تو آپ کو ہرا دوں گی۔ مجھے یہ ہار دل و جان سے قبول ہے۔ فائز گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتا گھوڑا روک چکا تھا۔ پہلے خود اترا اور پھر آفاف کو اتارا۔ کچھ دیر بعد دونوں واپس اندر آئے تھے۔
شام کے 6 بج رہے تھے سب جب فارم ہاؤس میں آئے تھے. سب حال میں موجود تھے. ماہم پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھی فائز کو اور باس کی باتیں سنا رہی تھی. آفاق تم نے یاد نہیں کیا مجھے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے مریم؟ ہاں اسی لیے فون کرتی تھی روز. اس نے طنز کیا. یار بزی تھی اس لیے نہیں کر پائی. آخری بار معاف کر رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے. فائز بھائی کب واپس آئیں گے؟ ابھی ارباز بھائی آپ کے ساتھ ہیں. میں پھر آؤں گا. نہیں بس اب آپ اور آفاق بھابھی جلدی آ جائیں. مما آپ بھائی سے کہیں نا. فریاد سنگھ نے فائز کی طرف دیکھا جو ماہم کی باتوں پر ہنس رہا تھا. فائز بتاؤ پھر کب تم اور آفاق آ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا. 2-4 دن تک آ جائیں گے. چلو ٹھیک ہے جیسے تم بہتر سمجھو. کچھ دیر بعد سب ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کر رہے تھے. بھابھی آپ کا دل لگ گیا؟ ارباز کے پوچھنے پر آفاق فائز کی طرف دیکھتی مسکرائی. جی بھائی. کیسے نہ لگتا. فائز بھائی جو موجود تھے ساتھ. مریم آفاق کو آنکھ مارتا ہے. آفاق کے بولنے سے پہلے بول پڑی. فائز سے فریاد سنگھ ہنس پڑے. آفاق سرخ چہرہ لیے خاموش بیٹھی رہی. آفاق بھابھی زیادہ ہی شرماتی ہیں. ماہم آفاق کو دیکھتی ہوئی بولی. ایک بار پھر سے سب کا کہہ کر ڈائننگ روم میں گھس جاتا. ماہم آفاق آپ کی بھابھی ہے. بچے چھوٹے بچے ایسا مذاق نہیں کرتے. سوری بھابھی. فائز کے ٹوکنے پر ماہم آفاق سے سوری کرتی کھانا کھانے لگی. سب کو کھانا کھاتے دیکھ آفاق شرما ہوا سائڈ کرتی اپنی بریانی کی پلیٹ کی طرف متوجہ. سب باہر ہال میں موجود تھے جب آفاق چائے لے کر آئی. سب کو چائے سرو کرنے کے بعد مریم سے فریاد سنگھ کا پوچھا جو اس وقت یہاں موجود نہیں تھی. فریاد آنٹی باہر گئی ہیں. آفاق چائے کا مگ پکڑتی باہر آئی. فریاد سنگھ کھڑی موبائل پر بات کر رہی تھی. آفاق خاموشی سے پلٹنے لگی. جب کانوں میں فریاد کی آواز پڑی تو رک گئی. مجھے چھوڑ دے نواز. آپ کے سر سے بوجھ اتر جائے گا. میں نہیں رہ سکتی اس طرح. فریاد کی آواز روندی ہوئی تھی. دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ فریاد فون بند کرتی آنسو صاف کرتی پلٹی. اپنے سامنے آفاق کو کھڑے دیکھ کر فریاد سنگھ خاموشی سے چلتے ہوئی آفاق کے نزدیک آئی. میں آپ کے لیے چائے لائی تھی. فریاد سنگھ نے آفاق کے ہاتھوں سے شکریہ کہتے مگ پکڑ لیا. آپ ڈیڈ سے الگ کیوں ہونا چاہتی ہیں؟ اس نے پوچھا. فریاد اندر کی جانب بڑھی جب آفاق کی بات سنتے رک گئی. فریاد 2 قدم واپس پلٹ کر آفاق کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. فریاد سنگھ اور آفاق کھڑی دونوں بغور ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی. تم جانتی ہو آفاق تم خوش قسمت ہو. کیسے؟ اس نے پوچھا. جس عورت کو پانے کے لیے ایک مرد خدا کے سامنے روئے گڑ گڑائے تڑپ جائے. محبت وہی ہوتی ہے جو حیا سے گزرے, دعا سے ملے اور نکاح پر مکمل ہو. فائز نے یہ سب کیا. میں نے خود دیکھا ہے اسے. جب وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. مگر نواز کبھی مجھے سے محبت نہیں کی. میں نے ان سے ہمیشہ وفا نبھائی ہے. نہ وہ اچھے شوہر ہیں نہ ہی باپ. مجھ سے شادی بس بزنس آگے بڑھانے کے لیے کی تھی. کیا کمی ہے مجھ میں؟ پھر بھی وہ نہیں آتے میرے پاس. شوہر کے بغیر میں نے کتنی مشکل سے زندگی گزاری ہے. بس میں جانتی ہوں اپنی بیٹی کو میں نے پالا ہے. اب ان کے دل میں وہاں کے لیے محبت جاگ گئی ہے. تب کہاں تھی جب مجھے اور 2 سال کی ماہم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. وہ وقت میں نے کیسے گزارا ہے بس میں جانتی ہوں. آفاق میری تکلیف کوئی نہیں سمجھتا. اب میں پاکستان گئی تھی. مجھے کلثوم نواز اور نواز کو ایک ساتھ دیکھ کر کبھی حسد نہیں ہوا. مگر ایک ہوک سی اٹھی تھی دل میں. میں بھی تو ان کی بیوی ہوں. مجھے کبھی انہوں نے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا. کیسے معاف کروں اتنے سال کی بے رخی, برتنے کی سزا. فریاد سنگھ کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا. آفاق نے آنکھیں نم آنکھوں سے آگے ہوتے ان کو گلے لگایا. ان کو حوصلہ دینے کے لیے بھی ایک لفظ بھی نہیں تھا آفاق کے پاس. فریاد سنگھ خود کو سنبھالتی ہوئی سیدھی اور آفاق کا ہاتھ پکڑتی اندر آئی. صوفے پر دونوں آمنے سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھی. آفاق بالکل سنجیدہ بیٹھی ماہم کو دیکھ رہی تھی. اس کی کیا غلطی جو باپ کے پیار سے محروم رہی ہے. آفاق پچھلے 15 منٹ سے بیٹھی سوچ رہی تھی. سب باتوں میں مشغول تھے. مزید آدھے گھنٹے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. فارس, فریاد آنٹی ڈیڈ سے ڈیورس لینا چاہتی ہیں. اس نے بم پھوڑا. آفاق کی بات سن کر فائز کو لگا غلط سن لیا. واٹ؟ فائز تیزی سے اٹھ کر بیٹھا. نیند بھگ سے اڑی تھی. ہاں میں نے خود سنا تھا. انہوں نے ڈیڈ سے کال پر بولا تھا وہ علیحدگی چاہتی ہیں. اور ڈیڈ کیا چاہتے ہیں؟ میں نہیں جانتی. فائز آپ انکل سے بات کریں نا. ایسا نہ کریں. سب ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ مجھے فریاد سنگھ سے بات کرنی ہے. ابھی ٹائم کافی ہو چکا ہے. آپ صبح بات کر لینا. فائز مجھے فریاد آنٹی غلط نہیں لگی. کیا کہنا چاہتی ہوں؟ فائز نے پوچھا. یہی کہ کوئی بھی بیوی ہو اپنے شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی. جب سب پاکستان تھے آپ نے بھی تو دیکھا تھا ڈیڈ فریاد آنٹی کو بلاتے بھی نہیں تھے. ہم سب میں سے کوئی بھی فریاد آنٹی کا دکھ نہیں سمجھ سکتا. ایک ایسے انتظار میں انہوں نے اپنی آدھی زندگی گزاری جو کبھی مکمل ہی نہیں ہونا تھا. فائز نظریں سامنے دیوار پر جمائے آفاق کی باتیں سن رہا تھا. اگر ڈیڈ نے فریاد آنٹی سے شادی کی تھی تو اتنے سالوں سے رابطہ نہیں کیا. یہ تو سراسر غلط ہے. آپ ایک بار ڈیڈ سے بات کریں کہ وہ خود کوئی فیصلہ لے. ماہم کا فیوچر ایسے خراب ہو جائے گا. آفاق اپنی بات مکمل کر کے خاموشی. تبھی فائز موبائل پکڑتا اٹھ کھڑا ہوا. کہاں جا رہے ہیں؟ تم سو جاؤ. مجھے ڈیڈ سے بات کرتے کافی ٹائم لگ جائے گا. فائز کہہ کر ٹیرس کی طرف بڑھ گیا. آفاق یوں ہی خاموشی سے بیٹھی بلینکٹ لینے لگی.
ناشتہ کرنے کے بعد سب اس وقت لان میں موجود تھے، سوائے مریم اور ماہم کے، جو اس وقت اندر بیٹھی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ فارس کیا بات کرنی ہے؟ بولو، میں سن رہی ہوں۔ فارس فریاد کے سامنے بیٹھا تھا، ساتھ ہی ارباز اور عفاف بھی موجود تھے۔ آپ ڈیڈ سے طلاق کیوں چاہتی ہیں؟ فریاد کچھ حد تک جانتی تھی فارس کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ طلاق کی بات سنتے ارباز کو کافی حیرت ہوئی، مگر بولا کچھ نہیں۔ فریاد سیم نے عفاف کی طرف دیکھا، جو بیٹھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے جانتی ہو فریاد ضرور دیکھے گی۔ فارس، اگر عفاف نے ایک بات بتائی ہے تو اس نے سب بھی بتایا ہوگا، فریاد نے کہا، مگر مجھے آپ سے سننا ہے۔ کیا پوچھنا ہے آپ سے؟ یہی کہ آپ ڈیڈ سے الگ کیوں ہونا چاہتی ہیں؟ فارس نے پوچھا۔ فارس، تم اور ارباز دونوں یہاں ہو، تم دونوں جانتے ہو تمہارے ڈیڈ کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ اتنے سال سے میں یہ رشتہ اکیلے نبھا رہی تھی، ان کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں کی ساری ضروریات ہمیشہ سے میں نے ہی پوری کی ہیں اور آگے بھی کر لوں گی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آخر میں انہوں نے پوچھا۔ ماہم ہماری بہن ہے، وہ آپ کا اور ڈیڈ کا معاملہ ہے، مگر میں نہیں چاہتا آپ ڈیڈ سے الگ ہوں یا ماہم ہم سے الگ ہو جائے۔ اگر آپ الگ ہو گئی، ہمارا ماہم سے ویسے کوئی رشتہ نہیں رہے گا، اور ڈیڈ آج خود آ رہے ہیں یہاں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ فریاد نے حیرت سے فارس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، رات میری بات ہوئی تھی ان سے، وہ خود آ رہے ہیں، آپ دونوں آپ مسئلہ حل کر لیں اور نتیجہ علیحدگی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا آپ اور ماہم پھر ہم سے الگ ہو جائیں۔ اور تبھی ماہم اور مریم بھی باہر آ گئی۔ فارس بھائی، آپ ہمیں بھی گھوڑے کی سواری کروائیں گے نا؟ کیوں نہیں؟ فارس نے آنکھ کے اشارے سے عفاف کو ساتھ چلنے کا کہا، جو اسی پل اٹھی تھی۔ سب فارس کے فارم ہاؤس کی پچھلی جگہ پہ جا رہے تھے جہاں پر گھوڑے تھے۔ فریاد خاموش ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے بیٹھی تھی۔ آگے کیا ہونے والا تھا، نئی سوچیں نے ان کا دماغ چکر لیا۔ رات کے 9 بجے کے قریب فارس اور ارباز سید نواز کو ایئرپورٹ سے پک کرنے گئے تھے۔ ماہم پچھلے 2 گھنٹے سے بے چینی سے دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ فریاد سیم اپنے کمرے میں موجود تھی۔ عفاف اور مریم آج خود کچن میں کھڑی ڈنر بنا رہی تھی۔ مزید آدھے گھنٹے کے بعد باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ماہم اٹھ کر باہر بھاگی تھی۔ سید نواز، جو فارس اور ارباز کے ساتھ چلتے اندر کی طرف آ رہے تھے، ماہم کو اپنی جانب آتے دیکھ اپنے آگے ہوتے اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ بابا آپ کے سامنے ہیں۔ ماہم، میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ سید نواز ماہم کو چہرہ چوم رہے تھے۔ میں نے بھی آپ کو مس کیا، اسی لیے تو ملنے آ گیا ہوں۔ اندر چلیں، باہر بہت سردی ہے۔ فارس کے کہنے پر سب ہال میں موجود تھے۔ مریم کلثوم کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ سید نواز مختصر الفاظ میں بتا کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ فریاد سیم نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی سیڑھیوں کی طرف نظر پڑی۔ فریاد سیم ہمیشہ کی طرح سادہ سوٹ اور حجاب میں ملبوس کھڑی نظر آئی۔ چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ فریاد سیم نے نظر پڑ کر سید نواز کی طرف دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح اب بھی بہت بارعب پرسنالٹی کے مالک تھے۔ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس پورے لگ رہے تھے۔ سیاہ بالوں میں ہلکے سفید بال کافی اچھے لگتے تھے۔ فریاد اپنی نظریں ہٹاتے سیڑھیوں سے نیچے آتی سلام لے کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سید نواز نے بھی فی الوقت کوئی بات نہیں کی تھی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد سب ڈنر کرنے بیٹھ گئے۔ مزید 1 گھنٹے بعد فارس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج اپنی عادت سے ہٹ کر زیادہ باتیں کر لی تھی اس نے۔ سب کے جانے کے بعد عفاف اور مریم کچن میں کھڑی کام نپٹا رہی تھی۔ کیا لگتا ہے عفاف، انکل انٹی کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہوگی؟ تم دعا کرو ہو جائے، فارس بہت پریشان ہے، عفاف نے کہا۔ آپ فارس بھائی کو چھوڑیں، مجھے ان کا بتائیں جن کا پوچھا ہے۔ فارس پہلے باقی سب بعد میں۔ عفاف کی بات سنتے مریم ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے۔ جی میں جانتی ہوں فارس بھائی پہلے ہیں، باقی سب بعد میں۔ اب کام ختم ہو گیا ہو تو صبح دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ آپ کمرے میں جائیں، فارس اکیلے ہیں۔ مریم آنکھ مار کے اپنی بات کہتی ہی کچن سے نکل گئی۔ بہت بگڑ گئی ہے یہ لڑکی، عفاف سوچتی ہوئی کچن سے باہر آئی تھی۔ سید نواز صوفے پر بیٹھے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھے۔ فریاد سیم ماہم کو سلا رہی تھی۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ فریاد سیم پچھلے 10 منٹ سے ان کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر سید نواز بالکل خاموش تھے۔ فریاد سیم کے پوچھنے پر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے الگ مت ہو۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ فریاد ماہم پر بلینکٹ ٹھیک کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا فریاد۔ اور فریاد کو لگا کہ انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ بے یقینی آنکھوں میں لیے وہ سید نواز کی طرف دیکھ رہی تھی، جو ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ فریاد کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکلنے لگے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت وہ سید نواز سے ہی تو کرتی تھی، ہمیشہ ان کے چھوڑ جانے کے بعد، اور پھر ماہم سے ہو گئی۔ مگر ان الفاظوں کو سن کر بھی فریاد کے دل پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ آپ مجھے کھونے سے کب سے ڈرنے لگے؟ جب چھوڑ کر گئے تھے تب یاد نہیں تھا کہ جدائی میں کیسے برداشت کروں گی؟ پہلی بیوی یاد تھی، اس کے پاس چلے گئے، مجھے اتنے دیر دھوکے میں رکھا، پہلی بیوی اور اولاد کے حقوق ادا کرنا یاد تھا؟ میں اور میری بیٹی ان سب میں کہاں ہیں؟ میرے آپ کے بغیر 11 سال کس حال میں گزرے، ان کا حساب دیں گے؟ میں نہیں چھوڑتی آپ کو۔ ماہم کے آپ کو یاد کر کے رونے پر جھوٹے بہانے میرے بنانے کا حساب دیں، میں نہیں چھوڑتی آپ کو۔
مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ تھا میرے پاس، مگر جانتے ہیں سب ہونے کے باوجود بھی اکیلی تھی۔ شوہر نہیں تھا میرا، آپ کا حصہ خالی تھا، اس ایک حصے نے سب میری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، مگر آپ کی جدائی نے ایک چیز مجھے سکھا دی، میں اکیلی تو ہوں مگر مضبوط ہوں۔ مجھے اپنی زندگی جینے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اتنا عرصہ گزر گیا یہ بھی گزر جائے گا۔ ماہم سے آپ جب چاہیں مل سکتے ہیں، میں کبھی نہیں روکوں گی، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ فریاد آہستہ آواز میں اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی۔ سید نواز دم سادے بیٹھے فریاد کی باتیں سن رہے تھے، ان کے خاموش ہونے پر اٹھ کر فریاد کے سامنے آتے ان کے نزدیک بیٹھ گئے۔ فریاد کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہو کر گر رہے تھے۔ فریاد سیم اور سید نواز خاموش بیٹھے تھے۔ میں جانتا ہوں میری بہت سی غلطیاں ہیں، شاید اتنی کہ ساری زندگی میں معافی کا مستحق نہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہے، میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ فریاد، مجھے تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، میں اپنی ساری غلطیاں مانتا ہوں، تمہارا ان سب میں کوئی قصور نہیں، میں ہر طرح کی سزا پانے کو تیار ہوں، مگر تم مجھے چھوڑنا مت۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، مجھ سے الگ مت ہو۔ میں ماہم کے لیے نہیں کہہ رہا، ماہم سے پہلے بھی تم ہو، میں خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تمہیں۔ ایک آخری بات، اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دو۔ سید نواز فریاد کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے تھے۔ تم کہو تو تمہارے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، فریاد مجھے معاف کر دو۔ ان کی بات پر فریاد تیزی سے کھڑی ہوئی۔ سید نواز کی آنکھوں میں نمی دیکھتے دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ پلیز نواز، آپ روئیں مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فریاد سم سید نواز کے ہاتھ پکڑتے پیچھے کر گئی۔ تم میری محبت ہو فریاد، میں تمہیں کبھی زندگی میں نہیں بھولا تھا، بس جو ہوا وہ میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دو۔ فریاد سم اپنے ہاتھوں کو سید نواز کے ہاتھوں میں قید دیکھتی خاموش کھڑی رہی۔ کچھ تو کہو فریاد۔ فریاد سم کو خاموشی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر سید نواز بے بسی سے بولے، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز ایسے مت روئیں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ان کی بات پر فریاد نے ہاں میں سر ہلایا۔ سید نواز کھڑے ہوتے فریاد کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ آخری بار تھا، دوبارہ معافی نہیں ملنی۔ فریاد نے کہا، اس بار تمہیں ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دوں گا، تم الگ ہوتی ہو تو جی نہیں پاتا میں۔ فریاد سنگھ کے دل سے 11 سال کا بوجھ اتر گیا تھا۔ 11 سال پہلے بھی بہت کم اطراف سید نواز سے ہی سنا تھا، آج 3 بار کچھ دیر کی ملاقات میں سید نواز نے اظہار کیا تھا۔ فریاد بہتی آنکھوں کے ساتھ سید نواز کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ فریاد سیم پوچھتے ہوئے اپنا سر سید نواز کے سینے پر ٹکا گئی۔ سید نواز نے اپنے بازو فریاد کے گرد حائل کیے۔ دعائیں قبول ہونے میں وقت لیتی ہیں، مگر صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ سید نواز کی محبت پانے کی کتنی دعائیں کی تھی، کبھی ان کی آنکھوں میں خود کو کھونے کا خوف دیکھنا چاہتی تھی جو آج موجود تھا۔ فریاد سیم کی آج ساری تکلیفوں کا ازالہ ختم ہو گیا تھا، آزمائش کے ساتھ صلہ بھی ملا تھا۔ فریاد سیم دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کھڑی تھی۔ 10 دن بعد فائز پچھلے 5 منٹ سے کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آفاف کیک کا مکسچر بنانے میں اتنی مصروف تھی کہ فائز کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ آفاف کی لاپرواہی پر فائز آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آفاف کے نزدیک پہنچتا، پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ خوف سے آفاف کی چیخ بے ساختہ تھی۔ مکسچر آفاف کا ہاتھ لگنے سے گرتا اس سے پہلے فارس باؤل پکڑ چکا تھا۔ فارس، آفاف روٹھا انداز لی اونچی آواز میں بولی۔ ریلیکس آفاف، میں ہوں، اتنا ڈر کیوں گئی؟ آفاف جیسے کہ تیسے کھڑی رہی۔ آپ اچانک آئے اور ایک بار بھی نہیں بولے، ڈر تو سکتی تھی نا میں، اور یہاں کوئی ہے بھی نہیں میرے علاوہ۔ معذرت میری جان، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ویسے یہ کیک بیک کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ فارس نے پوچھا۔ ویسے ہی سوچ رہی تھی آپ کو بنا کے ٹیسٹ کرواؤں کیسا ہے، مگر میں جانتی ہوں میں کیک بہت اچھا بناتی ہوں۔ خود کی خود ہی تعریف، انٹرسٹنگ، فارس بولا۔ میں جانتی ہوں اچھا ہی بناتی ہوں، مجھے چھوڑیں تاکہ اوون میں مکسچر رکھ سکوں۔ فارس آفاف کی گردن چومتا اپنے حصار سے الگ کر کے پیچھے ہوا تھا۔ آفاف تیزی سے ہاتھ چلاتی مکسچر اوون میں رکھ کر ٹائم سیٹ کرتی کچن سے باہر آئی۔ فارس کو باہر صوفے پر بیٹھا دیکھ آفاف فارس کے نزدیک آ کر بیٹھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فارس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر آفاف خود کو دیکھتی بولی۔ ہمیشہ کی طرح جواب دینے سے پہلے فارس نے آفاف کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تم مجھے مل گئی ہو۔ آفاف فارس کے چہرے کی طرف دیکھتی سوچ رہی تھی، کہاں کبھی سوچا تھا کہ اس انسان کے منہ سے آفاف کے لیے ایسے الفاظ نکلے تھے۔ واقعی صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دے دیتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آفاف کے سامنے وہ سب مناظر آ گئے جب اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتی تھی۔ آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ایک چیز آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی فارس، مجھے آپ سے اتنی محبت کیوں ہے، اتنی کہ جب میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اور مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ بے بسی سے رونے لگ جاتی تھی۔ آپ کی سوچ سے زیادہ مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ فارس آفاف کے آنسو صاف کرتا اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ آفاف، تم نے 5 سال میں رابطہ کیوں نہیں کیا تھا میرے ساتھ؟ آفاف اپنا سر فارس کے سینے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی۔ کیسے کرتی؟ آپ نے تو صاف انکار کر دیا تھا جانے سے پہلے، اتنا بھی نہیں بتایا تھا کہ جا کہاں رہے اور آپ سے رابطہ کیا کرتی؟ بس اسی لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی، بس اللہ سے ہی دعا مانگتی رہی کہ آپ کو میرے نصیب میں لکھ دیں۔
جو اتنا سکون ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے مجھ پر۔ من پسند انسان کے بغیر ہر چیز بے رنگ لگتی ہے، نہ کوئی رنگ رنگ لگتا ہے، نہ کوئی خوشی خوشی لگتی ہے۔ آپ ہے تو ہر چیز، ہر وہ کام کرنے کو دل کرتا ہے جو آپ کو پسند ہو، ہر رنگ پہنوں جو آپ کو پسند ہے، ہر وہ کام کروں جو آپ کو خوشی دے۔ آفاف مزید بولتی اچانک یاد آنے پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ فائز جو آنکھیں بند کیے آفاف کی بات سن رہا تھا، آفاف کے الگ ہونے پر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنا ٹائم ہو گیا ہے کیک بیک ہو چکا ہوگا، میں دیکھتی ہوں، آفاف کہتی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک پلیٹ ہاتھ میں پکڑتے آفاف فائز کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیک دیکھنے میں تو کافی اچھا لگ رہا ہے، فائز نے کہا۔ کھانے میں اور بھی اچھا ہے، آفاف نے کہتے ایک ٹکڑا اٹھا کر فائز کے منہ کے قریب کیا۔ فائز کو سکون سے پورا ٹکڑا کھاتے دیکھ آفاف خاموش بیٹھی تعریف سننے کی منتظر تھی۔ فائز بھی جانتے پوچھتے کھاتا رہا۔ پہلا ٹکڑا ختم کرنے کے بعد دوسرا اٹھاتا آفاف تیزی سے پلیٹ کے پیچھے کر چکی تھی۔ بس باقی بات میں پہلے تعریف تو کرنے کیسے بنا ہے؟ آفاف کو غصے سے اپنی طرف دیکھتا پا کر فائز بے ساختہ ہنسا تھا۔ بہت اچھا تھا مسز، آپ اور آپ کی چیزیں تعریف کی محتاج نہیں ہوتی۔ فائز پھر بھی بتائے نا کھانے میں کیسا تھا؟ آفاف کا اتنی تعریف سے موڈ کچھ بہتر ہوا تھا۔ فائز نے آگے ہوتے بھرپور انداز میں آفاف کے دونوں گال چومے تھے۔ بالکل ایسا، یہ کہتے فائز صوفے سے اٹھا۔ آفاف سکھ چہرہ لیے فائز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا طریقہ تھا تعریف کرنے کا؟ یہ میرا طریقہ تھا آفاف، کیا پسند نہیں آیا؟ آفاف گردن تیزی سے نامے ہلاتی کھڑی ہوئی۔ فائز جو آرٹ روم میں جانے کی تیاری کر رہا تھا آفاف کا نام سن کر کھڑا رہا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ فائز آفاف کے نزدیک کھڑا ہوا۔ کیا واقعی میں اچھا نہیں تھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آفاف آنکھوں میں شرارت لیے بولی۔ آفاف کو سوچنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا باہر لان کی طرف چل پڑا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا میں مذاق کر رہی تھی فائز، سوری۔ نہیں نہیں، تم گردن ہلاؤ، تم جانتی ہو تمہاری اس خوبصورت چہرے سے کتنی obsession ہے مجھے، مگر پھر بھی تم ایسی باتیں کرتی ہو۔ اچھا نا سوری، میں نے بس پوچھا تھا کہ کھانے میں کیسا ہے، مجھے نیچے اتارے، آپ تھک گئے ہوں گے۔ کیک اچھا تھا، میں اپنے طریقے سے بتایا، مگر تمہیں پسند نہیں آیا، اور اٹھا میں نے رکھا ہے تمہیں، میں نہیں تھکتا۔ فائز آفاف کو بازو میں اٹھائے لان کا چکر لگا رہا تھا۔ کہیں گھومنے چلو گی؟ اتنے دنوں سے گھوم ہی رہے ہیں، بس اب میرا کہیں جانے کا دل نہیں ہے۔ فریاد آنٹی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہم چکر لگا لیں۔ ڈیڈ کے جانے کے بعد ہم گئے نہیں تھے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب اتارے مجھے۔ خاموش ہو جاؤ، آفاف ضدی انسان کے سامنے ہار مانتی فائز کی گردن کے گرد حصار مضبوط کرتی مسکرا رہی تھی۔ بہت مبارک ہو ارباز۔ فریاد سیم مریم کا سر چومتی ارباز کو مبارکباد دے رہی تھی۔ مریم مسکراتے چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ مریم تم نے آفاف کو بتایا وہ خالہ بننے والی ہے؟ ماں ہم کب سے اپنی بیٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما آفاف بھابھی کو کیا بتانا ہے، مجھے بھی تو بتائیں۔ ماں ہم فریاد سیم کی طرف دیکھتے بولی۔ ابھی نہیں بتایا آنٹی۔ مریم بھابھی آپ بتائیں مجھے۔ فریاد سیم سے کوئی جواب نہ پا کر مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم پھپھو بننے والی ہو۔ کون میں؟ ماہم نے پوچھا۔ ہاں تم۔ ارباز کی بات سنتا ماہم تیزی سے صوفے سے اٹھی۔ مگر بھائی میں تو خود چھوٹی ہوں، اتنی جلدی پھپھو بن جاؤں گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ اتنی چھوٹی نہیں ہو، آپ 13 سال کی ہونے والی ہو۔ ارباز بھائی کیا واقعی میں پھپھو بن جاؤں گی؟ ارباز ماہم کو بازو سے پکڑتا اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ ہاں مگر اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ پھپھو تو بڑی ہوتی ہے نا، اور میں تو چھوٹی ہوں، میں اسے کیسے اٹھاؤں گی؟ وہاں کی بات پر سب ہنسے تھے۔ جب تک وہ آپ کو پھپھو بولے گا آپ بڑی ہو جاؤ گی، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ارباز نے اسے سکون سے سمجھایا۔ پکا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر آفاف بھابھی اور فائز بھائی کو تب بتانا جب وہ آئیں گے شام کو۔ اچھا ہم نہیں بتاتے، مریم کا خیال رکھنا ارباز۔ فریاد سیم ارباز کو ماں سے باتیں کرتے دیکھ کر بولی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں خیال نہیں رکھوں گا؟ اور ویسے بھی پہلے کم خیال رکھتا تھا، آپ تو مزید بہانا ہے۔ ارباز کے جواب پر مریم آنکھیں دکھاتی رہ گئی تھی۔ کچھ بھی بول دیتے ہیں، بڑی ہیں تم سے وہ ارباز، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ماں کے برابر ہے، تم زیادہ سوچ رہی ہو، بس ریلیکس رہو۔ شام 7 بجے کی فائز اور آفاف آئے تھے۔ آفاف مریم سے کوئی بھی بات کرتی جس کا جواب ہاں میں مل رہا تھا۔ مریم کہ تم ٹھیک ہو؟ آفاف مریم کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ تم کوئی خاص بات نہیں کر رہی، مجھے لگا شاید کوئی بات ہو۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ مریم کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ آفاف کو بتا نہیں پائی تھی، عجیب شرم آ رہی تھی۔ فریاد سیم فائز سے باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد پاکستان کی فلائٹ ہے، آپ یقیناً اس بار بھی ہمارے ساتھ جائیں گی؟ فائز نے کہا۔ ہاں بالکل۔ فریاد سیم نے سر کو جنبش دیتے حامی بھری۔ مریم آفاف کو لیتے کچن میں آئی ڈنر کی تیاری دیکھنے۔ کوئی خاص کام نہیں تھا، مریم پھر بھی 2-4 برتن ادھر سے ادھر کر رہی تھی، تبھی وہاں پیچھے بھاگتی آئی۔ آفاف بھابھی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ کیا؟ آفاف مریم کو کنفیوز دیکھ کر ماہم کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مریم بھابھی ماما اور آپ خالہ بننے والی ہو۔ آفاف کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا، دل میں خوشی کا ہول اٹھا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟
ہاں مریم بھابھی کو میں نے منع کیا اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آفاف ماں کو گلے لگاتی واپس کھڑی ہوئی۔ ماہم بات بتا کر باہر بھاگ گئی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں پانی دیکھتے آفاف نے آگے ہوتے مریم کو گلے سے لگایا۔ آفاف کی آنکھوں میں خود آنسو آئے تھے۔ کیا ماہم سچ کہہ رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مریم کی آواز سن گئی۔ آفاف سیدھی ہوتی مریم کا سر چوم رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کیوں رو رہی ہو۔ ماں کی کمی میں پوری تو نہیں کر سکتی مگر بڑی بہن ہونے کا ہر فرض ادا کروں گی۔ تم نے سونیا کو بتایا؟ نہیں ابھی نہیں۔ اچھا تبھی آفاف نے موبائل پر سونیا کو کال ملائی جو تیسری بل پر اٹھا لی گئی تھی۔ خوش دلی سے دونوں طرف سے حال احوال پوچھا جا رہا تھا۔ ہم دونوں ٹھیک ہے سونیا بھائی۔ سونیا بھائی کیسے ہیں؟ شیرام ٹھیک ہے اور آفس گئے ہیں۔ اچھا میں نے تمہیں کچھ بتانے کے لیے کال کی تھی۔ ہاں بولو۔ تم مامی بننے والی ہو۔ کیا سچ میں؟ سونیا جو سیب کاٹ رہی تھی آفاف کی بات سنتے سیب کاٹتے ہاتھ رک گئے۔ بہت مبارک ہو آفاف اور مریم کو بھی خالہ بننے کی مبارک ہو۔ سونیا نے جھٹ سے کہا۔ ارے سنو میں نہیں مریم پریگننٹ ہے۔ وہ بخلاتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ سونیا آپ کے بارے ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں۔ اچھا چلو مبارک ایکسچینج کر لو۔ تمہیں خالہ اور مریم کو مبارک ماں بننے کی مبارک ہو۔ مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے مریم۔ تھینک یو بھابھی، خوش رہو دونوں۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد آفاف اور مریم باہر آ گئی۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈنر کرنے کے بعد سب بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آفاف مریم اور فریاد سے باتوں میں مصروف تھی۔ ارباز بھائی میں پپو تو فائز بھائی کیا بنیں گے؟ ماہم کی بات پر سب کا مشترکہ قہقہ گونجا تھا۔ فائز بھائی تایا بنیں گے۔ ارباز باہری فائز کو اس کے متعلق بتا چکا تھا۔ خوشی اتنی تھی کہ رات تک کیسے انتظار کیا تھا یہ ارباز ہی جانتا تھا۔ کیا ارباز بھائی آپ نے کیوں بتایا فائز بھائی کو؟ میں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ وہ ناراض ہوئی۔ اٹس اوکے آفاف۔ آفاف کو تم نے بتا دیا اور فائز کو ارباز نے؟ فریاد سین نے صلاح کرانی چاہیے۔ مگر مما، ماہم منہ بنا کر جاتی مریم کے نزدیک بیٹھ گئی۔ ماہم ناراض نہیں ہوتے مگر بھابھی ارباز بھائی کو نہیں بتانا چاہیے تھا نا۔ اچھا اب کچھ نہیں ہوتا، آفاف کو تو آپ نے بتایا ہے نا۔ اچھا بتائیں کہ آفاف بھابھی آج یہاں رکیں گی؟ تم خود پوچھ لو، اس نے کہا۔ آفاف بھائی بھابھی آپ آج رکیں گی یا چلی جائیں گی؟ واپس چلے جائیں گے، آفاف نے کہا۔ نہیں فائز بھائی آج آپ اور بھابھی کہیں نہیں جا رہے۔ ماہم بولی۔ آپ بھابھی کے ساتھ بس ایک دن رکے تھے ہمارے گھر، آج یہاں ہی رک جائیں۔ نہیں جاتے، فائز نے کہا۔ واہ سچ میں؟ ہاں ٹھیک ہے پھر آج کوئی مووی دیکھتے ہیں سب۔ مما اور آپ آج مجھے مووی دیکھنے سے منع نہیں کریں گی۔ فریاسی میں انکار نہ کر دے ماہم ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ یہ تم بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں بولوں گی۔ چلے ارباز بھائی کوئی مووی ڈیسائیڈ کرے۔ ماہم سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی مووی سلیکٹ کرنے میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد سب بیٹھے ٹرمینیٹر مووی دیکھ رہے تھے جو انگلش مووی تھی۔ مووی آفاف کو بورنگ لگ رہی تھی۔ ایکشن والی مووی آفاف کو شروع سے ہی نہیں پسند۔ آفاف کو چھوڑ کر سب مووی کی طرف متوجہ تھے۔ لائٹ ساری آف تھی، ایل ای ڈی کی روشنی ہی ہال میں تھی۔ آفاف کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر فائز کا بازو پکڑتے اپنے کندھے پر رکھ رہی تھی۔ آفاف کو اپنے بازو کو کندھے پر رکھتے دیکھ فائز آفاف کو پکڑتا اپنے نزدیک کر گیا۔ اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ خود ہی کہہ دیتی میں خود رکھ دیتا۔ فائز نے کہا۔ نہیں آپ مووی دیکھیں۔ دونوں آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ دھیان میرا آپ پر ہی تھا بیگم صاحبہ۔ فائز نیم روشنی میں آفاف کے چہرے کی طرف متوجہ تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو۔ یہ پبلک پلیس ہے، دھیان دیں آس پاس۔ پبلک اپنی ہی ہے۔ فائز اپنا چہرہ آفاف کے نزدیک لاتا نرمی سے آفاف کا دایاں گال چومتا گردن سیدھی کر گیا۔ بس اتنا سا کام تھا، دوسرا ہاتھ آفاف کے بالوں اور گردن پر رکھا تھا۔ آپ مووی دیکھتے ہی اچھے تھے۔ وہ ناراض ہوئی۔ یقین مانو مجھے یہ سین مووی کے بریک میں پسند آیا۔ فائز خاموش ہو جائیں، آپ کے آگے ارباز بھائی ہیں۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ تو کیا ہوا، وہ بھی بیوی بچے والا ہے۔ وہ بے شرمی سے بولا۔ آپ شادی کے بعد کیوں زیادہ ہی خراب نہیں ہو گئے؟ آفاف محبت پاش نظروں سے فائز کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تم بھی تو شادی کے بعد زیادہ شرمانے لگی ہو، پہلے تو بالکل ایسی نہیں تھی۔ آپ کے کام بھی تو ایسے ہیں۔ میں شروع سے ہی معصوم اور شریف تھا، خراب تم نے کیا ہے؟ وہ ڈٹائی سے بولا۔ الزام مت دیں مجھے، جتنے معصوم و شریف آپ ہیں جانتی ہوں۔ اب مجھ سے دھیان ہٹائیں اور مووی دیکھیں۔ ابھی وہاں کا دھیان پڑ گیا پھر شروع ہو جائے گی۔ نہیں بالکل میں نہیں دیکھ رہا، فائز کے کہتے ہی نہ چاہتے ہوئے مووی کی طرف متوجہ ہوا۔ آفاف تم بھی سامنے دیکھو، ایسے مجھ سے نہیں دیکھی جانی۔ فائز کی بات سنتے آفاف مسکراتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ 10 دن بعد آج شام کی فلائٹ تھی، سب اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف تھے۔ مریم بیٹھی فروٹس کھا رہی تھی، ارباز پیکنگ کرتے ساتھ ساتھ ایک نظر مریم کو دیکھ رہا تھا۔ ارباز میرا کچھ سامان نہیں چھوٹنا چاہیے۔ نہیں رہے گا کچھ بھی، تم فروٹس کھاؤ۔ آفاف بھابھی نے بہت سختی سے کہا ہے کہ تم اپنا خیال نہیں رکھتی، مجھے خود رکھنا پڑے گا۔ ہاں تو میں بیوی ہوں تمہاری، تم نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟
ارباز الماری سے کچھ شرٹس نکال کر بیگ میں رکھ رہا ہوں، بس تمہاری طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اب تو نہیں ہوئی نا، 3 دن پہلے ہوئے تھے، اب فروٹس بھی کھاتی ہوں اور کھانا بھی۔ ایک بات یاد رہے ارباز، پاکستان جا کر یہ آفس نہیں جانا، کچھ دن گھر میرے ساتھ رہنا ہے، وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ ارباز بیگ بند کرتا سیدھا ہوتا مریم کو دیکھنے لگا، جو اس وقت کریم کلر کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ایپل کاٹ کے کھاتی ارباز کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ میں تو سوچ رہا ہوں جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میں گھر میں رہ کر آپ کی خدمت کرتا رہوں، تاکہ سب کہنے لگیں بیوی کا غلام بن گیا ہے۔ ہاں تو کہیں جو کہتے ہیں، آخر کو سعید ارباز باپ بننے والا ہے۔ ارباز مریم کے نزدیک بیٹھا تھا۔ تم مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور جب میرا نام لیتی ہو تو مزید خوبصورت لگنے لگتی ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ارباز۔ مریم پلیٹ سائڈ پر رکھتے ارباز کے نزدیک ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور مجھے تو تم ہر وقت خوبصورت لگتے ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے دیکھتے، میرا نام لیتے، مسکراتے، ہر پل دل کو اچھے لگتے ہو مسٹر ہسبینڈ۔ آئی لو یو۔ ارباز مریم کا ماتھا چومتا اپنے حصار میں لیتا بولا۔ مریم کا اظہار بےحد خوبصورت تھا۔ آئی لو یو ٹو۔ ارباز کافی ٹائم ہو گیا، اب اٹھے پیکنگ کریں اور میں ساتھ کرواتی ہوں، منع مت کرنا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دونوں اٹھ کر ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ پیکنگ کرنے میں مصروف تھے۔ سب کو پاکستان آیا دوسرا دن تھا۔ 2 دن سے سب کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی ناشتے کی ٹیبل پر سید نواز سب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی فریاد سیم سیڑھیوں سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ سید نواز کو سامنے کرسی پر بیٹھے دیکھ مسکراتی ہوئی نیچے آئی اور ٹیبل کے نزدیک پہنچتے سلام لیتی دائیں جانب بیٹھی۔ مزید 5 منٹ بعد سب وہاں موجود تھے۔ فائز کو سب کے درمیان کلثوم نواز یہاں نظر نہیں آئی۔ ڈیڈ، موم کہاں ہے؟ موم یہاں ہے، سید نواز کے جواب دینے سے پہلے ہی پیچھے سے کلثوم نواز بولی، مسکرا کر سب کو دیکھتی ہوئے فریاد سیم کے سامنے والے کرسی پر بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ موم؟ کلثوم نواز جو بریڈ پکڑنے لگی تھی، فائز کی بات سنتے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فائز کی طرف دیکھا۔ کیا ماں سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسی ہے؟ جب سانسوں پر ہر وقت کسی نے پاؤں رکھا ہو اور پاؤں رکھوانے والا اپنا ہی بیٹا ہو، اسے کیا فرق پڑے گا ماں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کی بات پر فائز سرخ چہرہ لے کلثوم نواز کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ فریاد سیم نے کھانے کی پلیٹ سے نظر ہٹا کر نہیں دیکھا تھا۔ ٹیبل پر ایک دم خاموشی چھائی۔ کلثوم، ہمارے درمیان یہ بات ہو چکی ہے، فائز کو یہ سب کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کلثوم نواز اپنا ناشتہ کرتی رہی۔ مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہاری بیوی اور بیٹی کو یہاں دیکھوں گی تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ خیر میں فریاد سے کیوں کچھ کہوں گی، شکوہ تو تم سے ہے جس نے دھوکہ دیا۔ میں مزید کوئی بات نہیں چاہتی، سکون پہلے ہی میرا برباد کر چکی ہوں، اب ناشتہ سکون سے کر سکتی ہوں؟ کلثوم نواز بات ختم کرتی اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب تو یہ روز کا ہے، فائز سوچتے گلاس پکڑا کہ اس کے گھٹ بڑھنے لگا۔ 15 دن بعد۔ فائز کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ عفاف کب سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بتاتا ہوں، فائز کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے بیگ عفاف کے نزدیک آیا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ دونوں نے آج بلیک کلر کے کپڑوں کی چوئنگ کی تھی۔ عفاف نے پاؤں تک لانگ فراک پہنی تھی جس پر گولڈن گوٹی کا ورک تھا۔ بالوں کو پیچھے کھلا رکھا تھا، لائٹ میک اپ میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ فائز کے پسند کیے ہوئے کانوں میں جھمکے تھے۔ فائز دیکھنا بند کرے، بتائیں یہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا۔ فائز جو عفاف کے چہرے کا طواف کر رہا تھا، اس کی بات سنتے اس چہرے سے نظر ہٹاتے بیگ عفاف کے سامنے کیا۔ تمہارے لیے، کھول کر دیکھو۔ عفاف نے بیگ پکڑ کر کھولا، اندر درمیانے سائز کا باکس تھا۔ بیگ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے باکس ہاتھ میں پکڑتے فائز کی طرف دیکھنے لگی۔ بعد میں دیکھ لینا، جانتا ہوں ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ عفاف نے مسکراتے ہوئے باکس کھولا، جس میں بہت ہی پیاری گولڈ کی چوڑیاں تھیں۔ عفاف نے باکس سے چوڑیوں کو نکال کر فائز کے سامنے کیا۔ اتنے خوبصورت گفٹ کے لیے بہت شکریہ، یہ بہت پیاری ہیں۔ تمہیں واقعی پسند آئی؟ بے حد، عفاف نے کہتے ہوئے فائز کے سامنے کی، جو سمجھتے ہوئے عفاف کا ہاتھ پکڑتے پہنانے لگا۔ چوڑیاں پہنا کر فائز عفاف کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا ہمیں دیر ہو رہی ہے، سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے؟ عفاف نے اسے یاد دلایا۔ بالکل، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ تو پھر چلیں فائز؟ عفاف، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور سب سے پہلی تمہاری آنکھیں ہیں، جو بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں، روز کہتے ہیں آپ، اب چلیں۔ عفاف ٹیبل سے کلچ پکڑتے فائز کے بازو ہاتھ میں لیتی کمرے سے نکل گئی۔ پہلی بیوی ہو جو سکون سے تعریف بھی نہیں سنتی، اس نے شکوہ کیا۔ آپ غلط ٹائم پر تعریف کرتے ہیں، عفاف سیڑھیاں اترتے بولے۔ چلے پھر واپس آ کر صحیح ٹائم خود بتا دینا۔ ٹھیک ہے۔ ڈیڈ، موم کہاں ہے؟ ارباز نے باہر سب کو جاتے دیکھ پوچھا، جب سب میں کلثوم نواز موجود نہیں تھی۔ تمہاری موم نے جانے سے انکار کر دیا، وہ نہیں جائیں گی۔ آپ نے بات نہیں کی؟ تم جانتے نہیں ارباز وہ کتنی ضدی ہے، سید نواز بولے۔ میں موم سے بات کرتا ہوں۔ وہ اندر جانے لگا۔ رک جاؤ ارباز، موم نے نہیں جانا، میں بات کر چکا ہوں۔ فائز نے اسے اندر جانے سے روکا۔ مگر کچھ نہیں۔ سید نواز نے ارباز کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھو۔ ارباز خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد سب اسفند کے گھر پہنچے تھے۔ نکاح کی ارینجمنٹ گھر لان میں ہی کی گئی تھی۔ اسفند کی فیملی نے سب کا ویلکم کافی اچھے سے کیا تھا۔
असफन نے کریم کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر کریم کلر کی ہی ویسٹ کوٹ تھی. چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لیے اپنے دوست سے بات کرتا باہر لان کی طرف آ رہا تھا. سامنے فائز پر نظر پڑتے مسکراتے اس کی طرف آیا. عفاف کا رخ مریم کی طرف تھا. اسفن جیسے ہی فائز کے نزدیک آ رہا تھا من اور قدم دونوں بھاری ہو رہے تھے. فائز کے پہلو میں بیٹھی عفاف کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. فائز اٹھ کر اسفن کے گلے لگتا مبارکباد دے رہا تھا. اسفن فائز سے مبارکباد وصول کرتا سید نواز اور عباس سے ملا. اسفن اور عفاف کی نظر ملی تھی. اسفن کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا پل بھر کے لیے محسوس ہوا جیسے سب دھڑکن کی آواز سن لیں گے. عفاف سلام لے رہی تھی. اسفن سلام کا جواب نہ چاہتے ہوئے بھی دینے پر مجبور تھا. کہیں نہ کہیں آج بھی دل بے وفائی کو بھول نہیں پا رہا تھا. کچھ دیر بعد اسفن کی جو کزن جو آج اس کی بیوی بننے جا رہی تھی اسے اسٹیج پر لایا گیا. نکاح خانہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا تھا. نکاح کے پیپرز پر دستخط کرتے اسفن نے یوں ہی سرسری نظر سامنے عفاف کی طرف ڈالی جو بیٹھی پوری توجہ سے اسٹیج کی طرف ہی دیکھ رہی تھی. مگر فائز جھکا عفاف کے کان میں کچھ بول رہا تھا. مریم اسفن کی نظریں عفاف پر دیکھتی خاموش بیٹھی تھی. سوچنے اور کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں. عفاف خوش تھی فائز کے ساتھ. اسفن گہری سانس لیتا نکاح کے پیپرز پر سائن کر چکا تھا. دوسری طرف زویا سے سائن کرائے جا رہے تھے. نکاح مکمل ہونے کے بعد درمیان سے پھولوں کی دیوار ہٹا دی گئی تھی. اسفن اٹھ کر زویا کے قریب پہنچ گیا. نیچے بیٹھتے عقیدت سے ہاتھ تھامتے زویا کو نکاح مبارک ہو کہتے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا. آپ کو بھی نکاح مبارک ہو. زویا کے چہرے کو لال گلابی پڑتے دیکھ اسفن مسکراہٹ دبا گیا. دل اس وقت پرسکون تھا. زویا کریم اور گولڈن کلر کے گاؤن میں موجود تھی. لائٹ میک اپ اور لائٹ جویلری پہنے بےحد خوبصورت لگ رہی تھی. نکاح کا الگ ہی روپ آیا تھا آج. کہا تھا نا نکاح آپ سے ہی کروں گی. اسفن زویا کی بات سنتے چونکا. آج تو زبان کم چلاؤ. ویسے بہت بولتی ہو. سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں. اسفن نے اسے ٹوکا. نہیں بالکل نہیں. اب نہیں بولوں گی. وہ جیسے ڈراموں میں کرتے ہیں نا گھونگھٹ اٹھا کے ماتھا چومتے ہیں. آپ نے نہیں کیا. زویا کی بات سنتے اسفن دیکھتا ہی رہ گیا. کیا تھی یہ لڑکی. اسفن سوچ کر کھڑا ہوتا اپنا ہاتھ زویا کے سامنے کیا جو مسکراتے ہوئے اگلے ہی پل تھام لیا گیا تھا. دونوں صوفے کے نزدیک کھڑے تھے. سب آ کر مبارکباد دے رہے تھے. فائز عفاف کا ہاتھ پکڑتا اسٹیج پر آیا تھا. عفاف زویا سے مل رہی تھی مگر زویا کو کافی حیرانی ہوئی تھی. عفاف تو وہی لڑکی ہے. اس نے ذہن میں سوچا. نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نظر عفاف کو دیکھا اور پھر اسفن کو جو مسکرا کر فائز سے بات کر رہا تھا. کچھ دیر بعد دونوں چلے گئے. ارباز اور مریم دونوں سے مل رہے تھے. آپ کے لیے مجھے بےحد خوشی ہے اسفن بھائی. میں دعا کروں گی آپ دونوں کی آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہو. تھینک یو مریم. میں جانتا ہوں تم واقعی خوش ہو. آپ کی اور زویا کی جوڑی بہت پیاری لگ رہی ہے. تھینکس اگین. مام فریاسیم عفاف اور مریم کے ساتھ تصویریں بنوا رہی تھی. آپ تصویریں بنواؤ میں آتی ہوں. سب کھانا کھا رہے تھے. عفاف اور مریم تم دونوں کچھ دیر کے لیے گھر آ جاؤ رہنے کے لیے. سونیا دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی. مریم اور عفاف دونوں کچھ بولتی جب شہریام نے بات میں حصہ ڈالا. ٹھیک کہہ رہی ہے سونیا. بہت ٹائم ہو گیا تم دونوں کو گھر رہنے نہیں آئی. بھائی ہم آ جائیں گے. دونوں ایک ساتھ بولی. فائز پہلو بدل کر رہ گیا. ایک بار عفاف نے اسے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور حامی بھر دی. کیسے سالے ہو شہرام. بہنوئی کو نہیں بلاؤ گے. ارباز کھانا چھوڑ کر بولا. مریم نے ایک نظر دیکھا پر پوچھا اس نے بھی نہیں تھا. ہمارے یہاں کے بہنوئی بہت غیرت والے ہوتے ہیں. سسرال میں کئی دن ٹھہرنا پسند نہیں کرتے. ان کی بات پر سب کا کہکہ ایک ساتھ گونجا تھا. اور ہمارے یہاں کی بیویاں شوہر کی اجازت سے جاتی ہیں مائکے اور جتنی شوہر اجازت دے اتنی دیر ٹھہرتی ہیں. کئی دنوں کے لیے نہیں. وہ بھی ناراض ہوتے بولا. مگر میں جاؤں گی ارباز. مریم آہستہ آواز میں بولی. جیسے تمہاری مرضی مگر میں بھی ساتھ جاؤں گا. ارباز کندھے اچکاتا بولا. ٹھیک ہے آ جانا تم بھی. لو اب مجھے بھی دعوت مل گئی ہے. میں بھی چلوں گا. فائز بولا. بھائی ہم اتوار کو آ جائیں گے. ٹھیک ہے بچے ہم انتظار کریں گے. باتوں کے درمیان کھانا کھایا گیا تھا. کچھ دیر بعد سب اسفن اور اس کے گھر والوں سے ملتا واپس سیکھ لینے کے. اب تم جا رہی ہو تو وعدہ کرو 2 دن سے زیادہ نہیں رکو گی. ارباز پہلے مجھے جانے تو دینا. وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی. نہیں نا میں تو ابھی سے اکیلے 2 دن رہنے کا سوچ رہا ہوں اور پتہ نہیں کیسے یہ وقت گزرے گا. وہ جھنجھلاتا ہوا بولا. زیادہ نہ سوچیں. آپ گاڑی پہ دھیان سے چلائیں. بہت ہی ظالم بیوی ہو یار. شوہر تو خوش ہوتے ہیں بیوی مائکے جا رہی ہے اور میں اداس ہو رہا ہوں. مریم کی ہنسی نہیں رک رہی تھی. صبح سے ارباز کی یہی باتیں چل رہی تھیں. شہرام بھائی نے کہا تو ہے کہ آپ کو آپ بھی آ کے ٹھہر سکتے ہیں. مریم نے یاد دلایا. نہیں میں سسرال میں رہتا اچھا لگوں گا کیا. ٹھیک ہے اب گھر پہنچنے تک کوئی بات نہیں. ارباز کچھ بولتا جب مریم اس سے پہلے ہی انگلی سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر چکی تھی. فائز آپ مجھے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. عفاف اور فائز دونوں اس وقت لان میں کھڑے تھے. ہاں اب یہاں نہیں رہ سکتا نا. اپنا خیال رکھنا. 2 دن بعد لینے آؤں گا. 2 دن کا تو آپ نے کہا ورنہ میرا اتنے جلدی ارادہ نہیں تھا. عفاف بولی. عفاف فائز کے سینے سے لگی تھی. شروع سے یہاں ہی رہی ہو. کچھ نہیں ہوتا. 2 دن بہت ہیں. یہاں سے واپسی کے ہفتے بعد ہم ترکی واپس جا رہے ہیں. فائز نے بتایا. ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں. کیا مام اور آنٹی بھی. اس نے پوچھا. نہیں میں نے ان سے بات کی ہے کیونکہ مام کا ایڈمیشن بھی یہاں ہو چکا ہے تب ان کا بار بار آنا جانا مشکل ہوگا.
اچھا، عفاف سیدھی ہوئی بولی، ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہی بات آپ مجھے صبح سے کوئی 10 بار کہہ چکے ہیں۔ عفاف فائز کی آنکھوں میں مسلسل دیکھتے ہوئے بولی، بیوی اتنی خوبصورت ہو تو بار بار تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تم ساتھ ہو تو سب اچھا لگتا ہے، تمہارے بنا زندگی کا تصور ہی نہیں۔ پہلے یہ موسم اندر کو ہر رنگ سے بے رنگ کر دیتا تھا، اب ہر رنگ کو مزید گہرا کر دیتا ہے، اور یہ بس عفاف کے ہونے سے ہے۔ ایسے ہی بالکل آپ کی زندگی کے ہونے سے ہے، ورنہ عفاف فائز کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ فائز عفاف کا ماتھا چوم رہا تھا، اس لمس میں کتنی محبت اور عقیدت اور انتظار تھا، یہ عفاف جانتی تھی بس۔ آنکھیں آج خوشی سے نم تھی، دل میں خدا کا شکر ادا کرتی عفاف فائز کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ فائز عفاف کے دونوں ہاتھ پکڑتا چوم رہا تھا، جب ارباز کے کرنے پر فائز تیزی سے اپنے ہاتھ الگ کرا کے تھوڑی پیچھے ہوئی۔ سب ایک ساتھ ہی پہ رہے تھے۔ ہم غلط وقت پر تو نہیں آئے؟ ارباز فائز کا مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ تم نے کہیں صحیح وقت پر بھی انٹری ماری ہے؟ فارغ، شہرام تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے شہرام؟ یہی بات ہے کہ تم دونوں یہاں ہی رہو، 2 دن ایک ساتھ گزار لیتے ہیں، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، شہرام نے کہا۔ مگر مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، فائز بولا۔ اٹس اوکے فائز، میں آپ کے ساتھ ہوں، کیسا عجیب لگ رہا ہے؟ سونیا، شہرام، مریم، ارباز اور عفاف کو اپنی طرف دیکھتا پا کر فائز پر میں سمجھا تھا یہ سب کی پلاننگ تھی۔ فائز کی نیچے سنجیدہ تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے ایزی ہو کر جلدی بات نہیں کرتا تھا سوائے عفاف کے۔ ٹھیک ہے، جیسا میری بیوی کہے۔ فائز عفاف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولا تھا۔ سب کا مشترکہ کہکا گونجا تھا۔ اوف، یہ میرے بہنوئی کتنے اچھے ہیں، کتنی مانتے ہیں نا، عفاف اور مریم کی۔ ہاں بالکل، میں تو جیسے بالکل نہیں مانتا نا۔ ایسا تو نہیں کہا میں نے، سونیا ہنستے ہوئے بولی۔ بھائی بہت سردی ہے، اندر آ جاؤ سب، اب سکون میں ہو؟ بہت میری جان، ارباز مریم کے کان کے نزدیک ہوتا بولا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا۔ بالکل، میں تو اس معاملے میں اپنی بیوی پر چلا گیا ہوں نا، ارباز شرارت۔ عفاف فائز کا ہاتھ پکڑے اندر بڑھ رہی تھی۔ تم پہلے کہہ سکتی تھی۔ نہیں، بالکل آپ نہیں مانتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم کون میں نہ مانوں؟ فائز صاحب بہت خوش ہوں میں بھی۔ آپ کیوں؟ کیونکہ تم خوش ہو۔ فائز اندر داخل ہونے سے پہلے عفاف کے گال پر کاٹتا ہوا الگ ہوا۔ عفاف ہمیشہ کی طرح گال پر ہاتھ رکھے مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں گھما گئی۔ حال میں سب اس وقت موجود بیٹھے چائے پینے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تبھی ماہم کی کال آتے دیکھ عفاف نے ویڈیو کال کی۔ عفاف بھابی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ کیوں ماہم؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے بھی جانا تھا آپ کے ساتھ، وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ آپ کی ماما نے منع کر دیا تھا، اب آپ اسکول جاتی ہیں۔ اگر مگر کچھ نہیں، فریاد سے موبائل کے اسکرین پر سامنے آتی بولی۔ عفاف، آپ بہت انجوائے کرو، ماہم کو میں دیکھ لوں گی، انہوں نے کہا۔ فائز بھائی آپ کچھ مت بولنا، ورنہ آپ سے تو میں بالکل بات نہیں کروں گی۔ بچے میں خاموش ہی ہوں، فائز نے اس کی توجہ اپنی طرف کی۔ آپ سب انجوائے کرو، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ماہم یہ کہتے کال بند کر گئی۔ ارباز، میں نے کہا پتا ساتھ لے جاتے ہیں۔ میں نے فریاد آنٹی سے کہا تھا، انہوں نے کہا وہ اسکول جاتی ہیں، ہم منا لیں گے اسے واپس جا کر۔ سب کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ کوئی اچھی سی جگہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ ہم سب بیٹھے ایک جگہ ڈیسائیڈ کرنے لگے تھے۔ کافی دیر کے بعد پلان سوئٹزرلینڈ جانے کا بنا تھا۔ سب کو باتوں میں مصروف دیکھ عفاف دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی عشاء کی نماز سنتے اذان سنتے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ 2 منٹ گزرے تھے، تبھی کمرے میں فائز آیا۔ دونوں نے مل کر عشاء کی نماز ادا کی۔ دعا مکمل کرنے کے بعد فائز عفاف کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا حسین لمحہ کبھی نہیں سوچا تھا، یہ کہتے ہوئے عفاف کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں نے بھی، فائز نے کہتے عفاف کا ہاتھ پکڑتے چوما۔ عفاف کا دوسرا ہاتھ فائز کے بالوں میں تھا۔ جتنی دعائیں قبول ہونے میں وقت لیتی ہیں، پھر وہ قبول ہو کر اتنی ہی نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ اداس اور روتے نہیں دیکھتا، وہ جانتا ہے کب کس بندے کو کیا دینا ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، بس وقت لگتا ہے، جلد بازی ہم ہی کرتے ہیں۔ ہم کچھ عرصہ دعا کرتے ہیں اور کچھ ہوتا نظر نہیں آتا، ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ بڑی دعاؤں کو قبول ہونے میں بھی وقت لگتا ہے، بس نماز اور صبر سے اللہ کو مدد حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ختم شد، دی اینڈ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔